السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ سب کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سارہ معید نے۔ ناول کا نام ہے عین شین کاف، مصنف ہیں محمد فیاض ماہی، قسط نمبر 3۔ میں حیا ہوں شاہ جی۔ حیا کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر صبور احمد کی ان آنکھوں کو عقیدت سے چوم لے۔ اس نے ان کی تمام گفتگو سن لی تھی۔ صبور احمد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں کہ حاکم علی شاہ اندر آتے دکھائی دیے۔ میں جانتا ہوں بیٹی۔ حیا ان کا محبت بھرا انداز دیکھ کر سن ہو گئی، کیونکہ وہ ایک طوائف تھی اور اس وقت آل رسول کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ یہی تو اس گھرانے کی عظمت تھی کہ عورت کو اس کے کام اور رتبے کی بجائے عورت ہی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ صبور احمد مرشد کو دیکھ کر نظریں جھکائے اندر چلے گئے۔ بیٹھو بیٹی۔ حیا صحن میں بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے لگی تو حاکم علی شاہ جلدی سے بولے، نہ میری بچی، چارپائی پر بیٹھو، ہمیں گناہ گار مت کرو۔ حیا کے لیے ان کے الفاظ حیران کن تھے۔ وہ حیرت سے حاکم علی شاہ کی طرف دیکھتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کہو حیا بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آج تک وہ مزارات پر جا کر خود ہی دل کی باتیں زبان پر لے آتی تھی، مگر آج پہلی بار کسی نے خود کہا تھا کہ وہ اپنے دل کا مدعا بیان کرے تو وہ منمنانے لگی۔ وہ آگے کچھ نہ بولی تو حاکم علی شاہ گویا ہوئے۔ احسانات کے درجے ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے بیٹے کے وجود پر لگے خون کو دھو کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گئی، کیونکہ اس بات کا صبور احمد اور حیا کو ہی علم تھا، تو گویا حاکم علی شاہ صبور احمد کے والد ہیں۔ حیا اپنے دل میں ہی سوچ کر رہ گئی، میں اپنی محبت چاہتی ہوں۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی تو شاہ جی مسکرانے لگے، مگر وہ تو انکار کر چکا ہے۔ یہ راز بھی حاکم علی شاہ نے فاش کیا تو حیا تڑپتی ہوئی بولی، وہ شراب کے نشہ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنی محبت مجھ سے چھپاتا ہے، وہ اپنے باپ کے اعلیٰ سٹیٹس سے ڈرتا ہے۔ شراب کے نشہ میں دھت ہو کر جسے تم جھوٹ بولنا کہتی ہو، اصل میں وہی سچ ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے سچ تو تم نے سن ہی لیا ہے بیٹی، وہ اب کبھی بھی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آ سکے گا۔ حاکم علی شاہ اسے سمجھا رہے تھے۔ تو پھر اسے مجھے لوٹا دیجئے شاہ جی، میں اس سے عشق کرتی ہوں۔ عشق مجازی تو ہوس کا نام ہے، جسم کی بھوک مٹانے کو دنیا داروں نے عشق کا نام دیا ہے۔ حاکم علی شاہ کا لہجہ یکدم تلخ ہو گیا، مگر انہیں اپنے انداز گفتگو پر بڑا کمال حاصل تھا۔ عشق تو کھو دینے کا نام ہے، پانا ہی عشق کی معراج نہیں ہے بیٹی۔ قدرت نے تمہارے لیے ایک بڑا انعام رکھا ہے۔ میں مجبور ہوں شاہ جی، وہ رو دینے والے انداز میں بولی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ نہ ہی تم مچھلی ہو اور نہ ہی وہ پانی۔ حاکم علی شاہ اٹھتے ہوئے بولے، تمہیں تو کہا گیا تھا کہ اپنا آپ تیاگ دو۔ حیا کی سٹی گم ہو گئی، وہ کانپتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات تو وہ صبور احمد سے کرنے آئی تھی، اس کے خواب کا راز تھا، مگر یہ تو شاہ جی کی آواز تھی۔ اپنا آپ تیاگ کر نیا جنم لو، اس کے بغیر اس عشق میں نیا جنم لو جو تمہیں تمہارا اصلی روپ دکھائے۔ دنیا کو تیاگ دو، تم نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بدلے میں ہم بھی تمہیں اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ میں سمجھی نہیں شاہ جی۔ حیا نہ سمجھ تھی، وہ عشق کے اصولوں سے نابلد تھی۔ نہ سمجھی ہی تو عشق کی بنیاد ہے۔ حاکم علی شاہ کا انداز نہایت مشفقانہ تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارا نہیں ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ نیا جنم لو بیٹی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ انسان کی انسانیت کو تم نے عزت دی ہے تو دیکھو، عشق نے تمہیں اپنا پیرہن اوڑھا دیا ہے، تمہیں کاف کا درجہ ملا ہے۔ کاف؟ حیا کی حیرت فطری عمل تھا، وہ ان باتوں سے انجان تھی۔ ہاں بیٹی، حاکم علی شاہ اسے سیدھی راہ پر لا رہے تھے۔ اس عشق کا درجہ بنو جو عبادت کی روح ہے۔ تم نے صبور احمد کے بدن سے جو گندگی صاف کی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل و دماغ کو پاک کر دیا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم ایک کام کر کے کس درجہ پر فائز ہو گئی ہو۔ درجہ؟ کاف؟ میں سمجھی نہیں شاہ جی۔ عین شین کاف مل کر عشق بنتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ تم عشق کے خاندان کا حصہ بن گئی ہو۔ ہر دور میں وہ اپنے بندوں کو عشق سے نوازتا ہے اور آزماتا ہے، کبھی آگ میں پھینکوا کر، کبھی سولی چڑھا کر، کبھی پیٹ پر پتھر رکھ کر، کبھی آرے سے چروا دیتا ہے، کبھی مچھلی کے پیٹ میں نبی کو زندہ رکھتا ہے تو کبھی طور پر اپنا جلوہ دکھانے آ جاتا ہے، کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو تپتی ریت پر لٹاتا ہے، اور کبھی کبھی کربلا سجا کر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بھی آزماتا ہے۔ حاکم علی شاہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔
جاؤ بیٹی، اب وہ تمہیں نہیں ملے گا، اسے بھول جاؤ یا پھر عشق کی راہوں سے واپس چلی جاؤ، ورنہ پاؤں خاردار راہوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ حاکم علی شاہ حیران پریشان کھڑی حیا کو چھوڑ کر اندر کی جانب چلے گئے۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں کہ تم شراب نہیں پیو گے؟ یہ نواب زادہ رحمان تھا جو احمد سبحانی کا جگری یار بھی تھا اور اس کا ہم پیالہ بھی تھا۔ وہ تمام دوستوں کے ساتھ اس وقت ایک ریستوران میں جمع تھے۔ ایک دوست کی سالگرہ تھی جس میں شباب و شراب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مجرا عروج پر تھا، شراب کے جام چل رہے تھے اور منچلے ناچنے والیوں سے اپنی اپنی بساط کے مطابق لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نوٹوں کے ڈھیر پر ناچنے والیاں کسی بھی منچلے کی کسی بھی شرارت کا برا نہیں منا رہی تھیں۔ احمد سبحانی کی اس بات نے تمام دوستوں کے منہ کھلے کے کھلے رکھ دیے تھے کہ وہ شراب نہیں پیے گا، بلکہ اس نے شراب پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ابے سالے، کیوں ہم سے ڈرامہ کر رہا ہے؟ تو ہمیں ستانا چاہتا ہے؟ یہ عہد تھا جو بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، وہ بھی احمد سبحانی کے دوستوں کے لشکر میں شامل تھا۔ چل میرا بچہ، نہ ستا، تھوڑی سی پی لے۔ اس نے نشہ کی حالت میں دھت ہو کر احمد سبحانی کے ہونٹوں سے شراب کا گلاس لگایا تو احمد سبحانی نے دھکا دے کر گلاس ہٹایا۔ تھوڑی سی شراب احمد کے قیمتی سوٹ کو خراب کر گئی۔ وہ غصے میں جام ایک طرف پھینکتا ہوا احمد سبحانی پر پل پڑا۔ دونوں ہی گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو سروں کی ٹکریں مار مار کر زخمی کرنے لگے تو ساری محفل کا نشہ کافور ہو گیا تھا۔ باقی دوستوں کو ہوش آیا تو انہوں نے بیچ بچاؤ کرایا، مگر عہد کی ناک زخمی ہو کر خون بہا رہی تھی۔ عہد کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ میز سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا تھا۔ اب اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان نشر ہو رہا تھا۔ دوست احباب احمد سبحانی کو وہاں سے نکال کر باہر لے آئے۔ وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ناک سے بہنے والا خون بند ہو گیا تو وہ پارٹی ادھوری چھوڑ کر اپنی گاڑی میں وہاں سے نکل آیا۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا، سڑک ویران اور سنسان ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کو تیزی سے بھگاتا ہوا لے جا رہا تھا کہ اسے دور سڑک کے درمیان ایک بورڈ رکھا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے رفتار کم کر دی اور گاڑی بورڈ کے پاس رک گئی۔ اس پر کچھ بھی تحریر نہ تھا اور دور تک سڑک بھی صاف تھی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی کہ بورڈ سڑک کے بالکل درمیان میں پڑا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اب اس بورڈ کو ہٹائے بغیر گاڑی وہاں سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر سوچنے لگا کہ اب اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی واردات ہونے والی ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے دائیں بائیں دور تک سامنے نظریں دوڑائیں، مگر کوئی بھی غیر معمولی حرکت یا ہلچل نہ تھی جسے وہ مشکوک سمجھتا۔ وہ جی کھڑا کر کے گاڑی سے باہر نکلا تو سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بورڈ کی طرف بڑھا اور ہلکے سے سٹینڈ بورڈ کو پکڑ کر سڑک کے کنارے پر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ چوکنی نظروں سے اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی نہ تھا، ہر چیز پرسکون تھی۔ وہ منہ سے دھواں نکالتا ہوا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں ایکسیلیٹر پر پڑا اور گاڑی ایک بار پھر گھر کی جانب چل دی۔ ابھی گاڑی نے مزید سفر طے کرنا تھا کہ ایک آواز نے اس کی نبضیں روک دیں۔ بس مجھے یہیں اتار دو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یکدم گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا تو ایک سفید ریش بزرگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس نے گھوم کے پیچھے دیکھا تو بزرگ کے نورانی چہرے پر برسنے والی نورانیت دیکھ کر وہ گنگ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، مگر آنکھ نے جو کچھ دیکھا تھا دل اس کی دھڑک دھڑک کر تصدیق کر رہا تھا۔ بزرگ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ ڈرائیور سائیڈ پر آئے تو احمد سبحانی کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ بھی گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے بزرگ کو سرتا پاؤں دیکھا تو وہ ننگے پاؤں تھے اور سبز رنگ کا چولا پہنے ہوئے تھے۔ ماتھے پر سجدوں کا نشان اور چہرے کی بشاشت اور نورانیت اس بات کی غماز تھی کہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ ہے۔ وہ احمد سبحانی کے اس طرح محو ہو کر دیکھنے پر مسکراتے ہوئے بولے، گدھا، اگر تم کو لات مارے تو تم بھی اس کو لات نہ مارو، کیونکہ تم انسان ہو، گدھے کے ساتھ مت الجھو۔ ان کی زبان سے شیرینی ٹپک رہی تھی۔ احمد سبحانی سمجھ گیا کہ ان کا اشارہ عہد کی اور اس کی لڑائی کی طرف ہے۔ انسان اگر اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی روزی اور رزق سے بچتا رہے گا وہ عابد ہو جائے گا، اور عابد ہونا بھی ایک درجہ ہے، مگر شرط حرام سے انکار ہے۔ احمد سبحانی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو انہوں نے ایک پھونک اس کے چہرے پر پھونکی تو اسے سکون محسوس ہوا۔ اللہ حافظ، مگر یاد رکھنا عشق عین سے شروع ہوتا ہے اور کاف پر ختم۔ بزرگ سڑک پر ایک جانب چل پڑے اور احمد سبحانی حیران پریشان انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پیے گا، اور یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے حلقہ احباب سے جو بھی اس سے ناراض ہو کر اسے چھوڑنا چاہے بے شک چھوڑ دے۔
وہ گھر پہنچا تو طبیعت پراگندہ ہو رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے مہربان ماں کی طرح اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بے آباد اور اجاڑ جگہ پر کھڑا ہے، اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، مگر نہ جانے کہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ ایک بار پھر چونک پڑا جب پکارنے والے نے اسے اس کے نام کی بجائے عین کہہ کر پکارا۔ عین وہ درجہ تھا جو اسے پہلے روز ہی صبور احمد نے دیا تھا۔ آواز دینے والا ہنوز سامنے نہ آیا۔ وہ آواز کی سمت مخاطب ہوا جو اسے سخت الفاظ میں تنبیہ کر رہی تھی۔ جس ہستی سے عشق کے دعوے دار بنے ہو، وہ کبھی بھی اس طرح آرام دہ گدوں اور بیڈ بستروں پر نہ لیٹے تھے۔ کائنات کے کل مختار ہونے کے باوجود بھی ان کا بستر سخت زمین اور سرہانہ اینٹ کا ہوتا تھا، اور فرشتے ان کی غلامی کیا کرتے تھے۔ سب کچھ تیاگنا پڑے گا، آواز میں سختی آتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، مگر کسی بھی ذی روح کو نہ پا کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ خاک میں مل کر خاک، اور پھر سب کچھ مل کر راکھ بن جائے گا، اور راکھ ایک دن ہوا میں اڑ جائے گی۔ بھاگ جا عین، بھاگ جا۔ اس آواز کی دہشت نے اسے پسینے میں شرابور کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگا تو حاکم علی شاہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ ٹھہرو احمد سبحانی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو صبور احمد اور حاکم علی شاہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ رک گیا۔ اس شیطان ملعون سے بچنا احمد سبحانی۔ ان کی زبان سے یہ سن کر وہ حیران ہو کر پہلی آواز کی سمت دیکھنے لگا جو اب کہے لگا رہا تھا۔ یہ شیطان کا فریب ہے، اس کے جال میں مت آنا۔ یہ تمہیں راہ عشق سے ہٹا کر اپنی راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ احمد سبحانی حیرانی سے کبھی دونوں آلِ رسول کی سمت دیکھتا اور کبھی غیبی آواز کی سمت دیکھتا۔ میں تمہارا دوست ہوں عین، یہ نام تمہارا خفیہ ہے، اور دیکھو مجھے معلوم ہے، کیونکہ دوست ہی دوستوں کے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ پہلی آواز گونجی تو حاکم علی شاہ اور صبور احمد آگے بڑھے اور احمد سبحانی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اب ہمارا ہے، یہ کبھی بھی تمہاری راہ پر نہیں چلے گا۔ صبور احمد کی آواز میں خوشی اور اعتماد تھا۔ تم اسے میری راہوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈالنے والے ہو، غلط راستے جو عشق نامی بلا کی جانب بڑھتے ہیں۔ شیطان غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اس کا شکار اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ یاد رکھو، میں تم سے اچھی طرح نبٹنا جانتا ہوں، اور اگر اس نے تمہارا ساتھ دیا تو اس کا جینا دو بھر کر دوں گا۔ غیبی آواز جو کہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ اس نے غور سے صبور احمد اور حاکم علی شاہ کی طرف دیکھا، انہوں نے مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ حاکم علی شاہ نے اس کا ہاتھ صبور احمد کو پکڑاتے ہوئے کہا، لو بھائی صبور احمد، اسے عشق کے اسکول میں داخل کر لو اور پہلا سبق پڑھا دو۔ پڑھو۔ صبور احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، الف اللہ، الف اللہ۔ احمد سبحانی ان کے پیچھے پیچھے پڑھنے لگے۔ وہ اتنا محو ہوا کہ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ حاکم علی شاہ اور صبور احمد جا چکے ہیں۔ اس نے چونک کر غور کیا تو وہ لک و دک اور اجاڑ جگہ سے خوفزدہ ہو کر اونچی آواز میں پکارنے لگا، الف اللہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے قیمتی گھر میں قیمتی بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر آیا اور قالین پر بیٹھ کر خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ صبح ہو گئی تھی، سورج کی ایک آدھ کرن اس کے کمرے میں پردوں کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پردے پرے کی اور کھڑکی کا ایک پٹ کھولا تو تازہ ہوا نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ جلدی سے کھڑکی بند کر دیتا، مگر اس کی نظر لان میں کرسی پر بیٹھی ہوئی فاطمہ پر پڑ گئی۔ وہ صبح صبح کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، مگر احمد سبحانی کی حیرانی ہنوز برقرار تھی کہ فاطمہ کے تو کوئی ایگزام نہیں ہونے والے، اور بالفرض ایگزام ہونے والے بھی ہوئے تو وہ اتنی سردی میں صبح صبح لان میں بیٹھی کتاب کیوں پڑھ رہی ہے؟ وہ اس لڑکی کو سنکی ہونے کا خطاب دینے والا تھا کہ اس نے دیکھا فاطمہ جھک کر اس کتاب کو چوم رہی ہے، تو احمد سبحانی کو ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ اسے یوں لگا کہ کسی نے اس کے بدن پر کرنٹ لگایا ہو۔ فاطمہ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہوا ننگے پاؤں نیچے لان میں آیا تو فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ وہ احمد سبحانی کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر حیرانی سے اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ احمد سبحانی کا پیٹ تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے اندر باہر ہو رہا تھا۔ وہ فاطمہ کے ہاتھوں میں قرآن کریم کو پکڑے ہوئے دیکھ کر بولا، مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی یہ کلام سناؤ فاطمہ میری بہن۔ فاطمہ نے اس طرح کبھی بھی اپنے بھائی کی کیفیت نہ دیکھی تھی۔ وہ سمجھی کہ احمد سبحانی شراب کی زیادتی سے بہک گیا ہے، مگر اس نے دیکھا کہ وہ گھاس پر سجدہ ریز ہے اور رو رہا ہے۔ فاطمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح دلاسا دے یا کیا سمجھائے۔ بھائی، احمد بھائی۔ تیسری بار پکارنے پر اس نے سجدہ سے سر اٹھایا تو آنکھیں خون رو ہو چکی تھی۔ مجھے پڑھ کر سناؤ خدا کے لیے فاطمہ۔ بھائی آپ وضو کر کے آئیں، فاطمہ نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا
اور سر پر کوئی رومال یا کپڑا بھی لپیٹ کر آئیے گا، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں گی۔ میں ابھی آتا ہوں، جانا نہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے دوبارہ اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ سعید علی اور زویا بیگم ان سے کچھ ہی دور یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر احمد سبحانی ان کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس پر الف اللہ سوار ہو گیا تھا، وہ گرد و پیش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے احمد سبحانی کو آتے دیکھا تو مجسموں کی مانند بے حرکت و بے جان ہو گئے۔ اب بھی احمد سبحانی نے ان کو نہ دیکھا۔ وہ فاطمہ کے پاس گھاس پر بیٹھ گیا اور فاطمہ کرسی پر دوبارہ قرآن کریم کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی جاتی تو احمد سبحانی کی آنکھیں دریا بہاتی جاتی۔ وہ سجدہ میں گر گیا اور اس کا بدن ہچکولے کھانے لگا۔ فاطمہ نے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ سنایا، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ فاطمہ نے قرآن کریم بند کر دیا تو کچھ دیر بعد احمد سبحانی بھی سجدے سے دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ اپنے پاس والدین کو کھڑے پا کر حیران اور شرمندہ بھی ہوا۔ سعید علی نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو اسے برسوں بعد ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ میں ترس گیا تھا کہ تم میرے سینے سے اس طرح لگو جس طرح بچپن میں۔ سعید علی کی آواز بھرا گئی۔ میں کھو گیا تھا پاپا، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ احمد سبحانی کی نم آواز نے زویا بیگم اور فاطمہ کی آنکھیں بھی نم کر دیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کے دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ تم آج ہی شاہ جی کے پاس جاؤ۔ زویا بیگم نے بھی آگے بڑھ کر احمد سبحانی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں ابھی جاؤں گا پاپا، ابھی جاؤں گا۔ احمد سبحانی اندر کی جانب بڑھ گیا تو سعید علی نے پرسکون سانس خارج کی، جسے زویا بیگم نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ پاکستان کی حدود میں ہی تھا کہ اسے مغرب کی جانب سے اٹھتے ہوئے سیاہ اور گھنگھور بادلوں کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کسی محفوظ پناہ گاہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب تیز آندھی آئے گی جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ وہ کسی ایسی جگہ رک کر طوفان کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہتا تھا جس جگہ پر تیز آندھی اور بارش اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ اس وقت ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس کی اڑان میں ذرا برابر بھی تھکان کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ درختوں سے ہرا بھرا جنگل کراس کرتے ہی اس کی نظر دور ایک قلعہ نما عمارت پر پڑی۔ اس نے پروں کو تیز تیز پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ اب ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے اس کی پرواز کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ طوفان کی رفتار بڑھنے سے پہلے اس عمارت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ دور سے ہی اسے اچھی اور محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ یکدم ایک تیز آندھی کا گولا سا اس کمزور اور ناتواں منو سے ٹکرایا۔ وہ الٹی کلا بازی کھاتا ہوا چند گز پیچھے کی جانب لڑک گیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ وہ پھر مصمم ارادہ سے آگے بڑھا اور ہوا کا سینہ چیرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ فی الحال اس کے سامنے ٹارگٹ وہ عمارت تھی۔ یکدم ایک قہقہا سن کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے اڑتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ اس قہقہے کو اپنا وہم سمجھ کر سفر جاری رکھتا ہوا منزل کی جانب بڑھا جا رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے آواز پھر ابھری، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لو، کیونکہ میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ شین نے اپنی پرواز جاری رکھی۔ وہ عمارت کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ تم مجھے میرے ارادوں سے نہیں روک پاؤ گی۔ اسے شاہ جی کی ایک بات یاد آ گئی جو انہوں نے وقت رخصت اسے کہی تھی کہ شیطان ملعون سے بچ کر رہنا۔ اس وقت شیطانی طاقت آندھی کی شکل میں اس کو مقدس و معطر شہر کی جانب سفر کرنے سے روکنے کے لیے اپنا زور اور طاقت آزما رہی تھی۔ اگر واپس لوٹ جانے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھونسلے تک پہنچا سکتی ہوں۔ آندھی نے ایک اور پینترا بدلا، مگر منو اس لمحہ عمارت کی منڈیر تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے دیوار میں بنے ہوئے کھلے روشن دان میں پناہ لے لی۔ اب اگر آندھی اپنا زور لگاتی تو شین اندر گہرے اندھیرے میں گر سکتا تھا، کیونکہ سیاہ آندھی اور کالے بادلوں نے دوپہر کو ہی سیاہ رات کا سما پیدا کر دیا تھا۔ منو اس لمحہ کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہ اپنا سانس درست کرتا ہوا بولا، کبھی باد صبا سے ملی ہو؟ جواب میں آندھی کا ایک چنگھاڑتا ہوا قہقہا بلند ہوا اور پاس ہی ایک درخت اپنی جڑوں سے اکھڑتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ یہ اس کا جوشیلا اور غصے سے بھرا قہقہا تھا۔ جو چیز انسانوں سے ناتا جوڑ لے یا پھر اسے نسبت قائم کر لے، وہ انسانوں کی طرح کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتی ہے۔ آندھی کا غصہ دیدنی تھا۔ منو کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ روشن دان میں دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ آندھی کی باتیں سننے پر مجبور تھا۔ کیا کیا ہے انسان نے؟ وہ نفرت سے بولی۔ ہاں بتاؤ، اللہ کو دیکھا بھی نہیں اور اعتماد اور اعتقاد کی تقریروں سے دوسرے انسانوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ خود کتنا باعمل ہے جانتے ہو؟ بیمار ہو جائے تو اللہ سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے، تندرستی کے لیے دولت کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔
وہ چنگھاڑنے لگی تھی، اب تیز بارش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ پھر بولی، کوئی مریض راستے میں مر جائے تو کہتا ہے کاش کہ ہم ہسپتال پہنچ پاتے تو اس مریض کو زندگی بخش سکتے تھے، یا ڈاکٹر اس کی اس طرح موت نہ ہونے دیتا، مگر اپنے وائز خطبوں اور تقریروں میں کہتا ہے کہ موت کی ایک گھڑی مقرر ہے، نہ لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ پیچھے۔ کیوں اتنا تضاد ہے؟ اسی لیے کہتی ہوں بے وقوف ہے انسان، اور تم بھی ان کی صحبت میں رہے ہو۔ بکو کیا کہنے جا رہے تھے؟ اس نے انسانوں کی خصلتوں پر غصہ نکالا تو منو اور بھی سہم گیا، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولا، میں باد صبا کی بات کر رہا تھا، وہ بھی تو ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، اور تم کتنی مختلف ہو۔ وہ اس کی بات سن کر چنگھاڑنے لگی تو ایک اور درخت پر اس کا غصہ نکلا۔ اسے ہم نے خاندان سے نکالا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں صبح صبح کیا ذکر کرنے لگتی ہے۔ اگر معلوم ہی نہیں کہ وہ کون سا اور کس کا ذکر کرتی ہے تو پھر اسے کیوں نکالا ہے؟ منو کا حوصلہ بڑھ گیا تھا مگر وہ پھر بھی بفر گئی۔ وہ انسانوں کا نقصان کرنے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور اللہ اللہ بھی کرتی ہے۔ اس بار کہکہا لگانے کی باری منو کی تھی۔ ہاں یہی بات ہے کہ وہ تم سے مختلف ہے، وہ صبح صبح اللہ اللہ کرتی ہے، وہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد عقیدت سے طواف کرتی ہے، اور تم ان چیزوں کے منکر ہو، اور منکر کسی بھی روپ میں ہو عاشق رسول کا دشمن ہی ہوتا ہے۔ منو کی آواز اس کے وجود اور قد سے قدرے اونچی لگی تھی۔ آندھی حیرانی سے بولی، اپنی اوقات مت بھولو منو، ابھی تو تیز بارش نے تجھے بچا لیا ہے، مگر یاد رکھنا تم نے مجھے اپنا دشمن کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دشمنی ہی صحیح۔ وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ منو کو خوف پیدا ہو گیا کہ وہ اسے اندر کی جانب اندھیرے میں دھکا نہ دے دے۔ وہ مضبوطی سے اپنے پاؤں روشن دان کی چوکھٹ پر جما کر اس کی بات سننے لگا۔ میرے اگلے وار کے لیے تیار رہنا منو، میں پھر آؤں گی، اس سے بھی زیادہ خطرناک شکل میں، خوفناک روپ میں، تم سے اپنی اس عارضی شکست کا بدلہ لینے، مگر تب آؤں گی جب تمہارے پاس کوئی اللہ والا نہ ہوگا اور نہ کوئی عمارت ہوگی۔ وہ چنگھاڑتی ہوئی ایک طرف کو نکل گئی مگر منو کو حیران کر گئی، کیونکہ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی اللہ والا ہے، مگر کہاں ہے اور کون ہے؟ اس جنگل و بیابان میں شین اس سے آگے کچھ بھی نہ سوچ پایا تھا، کیونکہ سردی کافی بڑھ گئی تھی اور شام بھی ہونے والی تھی۔ اس نے نیچے گہرائی میں عمارت کے اندر دیکھا تو ایک بزرگ کو زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے پایا۔ وہ نیچے کی جانب اڑ کر کمرے میں رکھی ہوئی اینٹوں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ کے چہرے پر کافی نور ہے، ان کے ہونٹ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ متحرک ہو کر رب کریم کی ثنا میں مشغول ہیں اور بزرگ زندہ ہیں۔ اس نے سردی اور آندھی سے بچنے کے لیے اس عمارت میں پناہ لی تھی۔ یہ وہ جنگل تھا جس میں چرند پرند اور درندے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ انسانی زندگی کا تصور بھی محال تھا، مگر بزرگ کو پرسکون انداز میں لیٹے ہوئے دیکھ کر وہ حیران و پریشان تھا، اور اسے آندھی کی بھی بات یاد تھی کہ اس کے پاس کوئی اللہ والا ہے، اور ان کے متحرک ہونٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ حمد و ثنا بھی رب واحد کی ہی ہو رہی ہے۔ شین نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی اور عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ یہ عمارت کبھی انتہائی خوبصورت ہوگی، کیونکہ اس کی اینٹوں پر بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار مکینوں کی خوش ذوقی کا پتہ دیتے تھے، مگر اس جنگل میں انسانی زندگی کا تصور سمجھ سے بالا تر بات تھی۔ پھر اس کی نظریں دیواروں میں بنے ہوئے طاقوں پر گئی تو ایک طاق میں رکھے ہوئے قرآن کریم کو دیکھ کر وہ متعجب ہوا، کیونکہ قرآن کریم کی جلد سے لگ رہا تھا وہ آج کل کے دور کی مشینوں پر پرنٹنگ ہوا ہے، جبکہ بزرگ کے حلیے اور لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی برسوں سے یہیں پر ہیں اور باہر نہیں گئے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ گردن اوپر کرتا ہوا رب تعالیٰ سے ملتمس ہوا۔ یہ ہجر و وصال کا معاملہ ہے۔ منو اس گوجدار آواز کو سن کر چونک گیا، بلکہ دہل گیا۔ اس نے بزرگ کی جانب نگاہیں کی تو دیکھا وہ اٹھ کر بیٹھ رہے تھے۔ اب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں کے گرد رو رو کر ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ان آنکھوں کے نیچے رو رو کر نالیاں بن گئی ہوں جو زمین کو سیراب کرتی ہوں گی۔ وہ منو کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے اور وہ ان سے نظریں چرا گیا۔ کیا کھاؤ گے؟ ان کے اس طرح پوچھنے پر وہ حیران رہ گیا۔ کیا یہ کوئی ہوٹل ہے کہ میں چوری کی فرمائش کروں گا اور ابھی چوری حاضر ہو جائے گی؟ اسے بزرگ کی ذہنی رو بہکی ہوئی لگی، مگر وہ حیران بھی تھا کہ بزرگ اس کی اور وہ ان کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ مہمان بے زبان ہوتا ہے اور تم تو ہو ہی ایسے کہ تمہاری زبان ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، اور پھر منو کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کا کٹورا ہے جس میں تازہ روٹی کی گھی اور شکر سے بنی چوری تھی۔
انہوں نے وہ کٹورا منو کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھا لو۔ منو نے کھانے کی بجائے سوال پوچھ لیا، آپ کون ہیں؟ تم نے طوفان کا مقابلہ کیا ہے، تمہارے پر شل ہو رہے ہوں گے، اس لیے پہلے کھانا کھا لو، پھر ساری باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئے تو منو نے محسوس کیا کہ وہ اب کچھ نہیں بولیں گے۔ وہ مزے سے چوری کھانے لگا۔ حالانکہ کبوتر کو دانہ اور باجرہ کھانا چاہیے تھا، مگر اس نے خواہش کی تھی کہ چوری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش اس جنگل میں اپنے ایک دوست کے ذریعے پوری کر دی تھی۔ ایک کٹورے میں پانی بھی نہ جانے کب آ گیا تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا اور بزرگ کی مہمان نوازی کا حقیقی لطف اٹھایا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر اس نے ذہن میں سوالوں کا پنڈورا باکس کھول کر بزرگ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کے متحرک ہونٹ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ چند لمحات یوں ہی گزر گئے تو بزرگ نے آنکھیں کھول دیں اور شین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کی آواز میں شیرنی نے منو کو کافی متاثر کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ منو کا سوال اپنی جگہ پڑا ہوا تھا، مگر اس بار بزرگ کا مشفقانہ رویہ دیکھ کر اس نے پہلے ہی سوال میں ایک اور فکرے کا اضافہ کر لیا تھا، اور اس ویران اور سنسان جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کا سوال سن کر ہنسنے لگے۔ یہ جنگل ویران اور سنسان تو نہیں ہے، یہاں خدا کی بہت ساری مخلوق آباد ہے۔ منو ان کا اشارہ سمجھتا ہوا بولا، مگر وہ مخلوق تو انسانوں کی جان کی دشمن ہے۔ مگر وہ اب انسانوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، کیونکہ انسانوں سے بڑا درندہ اور خونخوار جانور کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہسپتالوں میں خودکش دھماکے کا منظر گھوم گیا۔ انسان بھی اور جانور بھی۔ اس کا ذہن الجھ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پیٹ کی بھوک انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ وہ چھینا جھپٹی میں اپنے پرائے کی پہچان بھول کر انسانیت کا خون بھی کر ڈالتا ہے، اور جب اس کی اولاد بھوک سے بلکنے لگتی ہے تو وہ خونخوار درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ جنگلی حیات مجھے کچھ نہیں کہتی۔ منو نے محسوس کیا سردی بڑھ گئی ہے۔ وہ ہلکی سی ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، مگر اس بات کا وہ بزرگ سے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ دیوار میں بنے ہوئے آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیرت کی بات تھی کہ لکڑیاں تازہ تھیں اور آتش دان اتنا ہی پرانا تھا جتنی پرانی عمارت تھی۔ منو نے حیرانی سے بزرگ کی طرف دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہر چیز اور ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر اس کام کو کرنے کا سلیقہ ہو تو، مگر انسان بے قرینہ ہے، اسے عبادت کرنا نہیں آتی، اسے یار نہیں منانا آتا۔ میں نادان اور نہ سمجھوں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ احمد سبحانی اور حیا نے تو یار منا لیا ہے۔ منو نے بات کو آگے بڑھایا تو وہ ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے بولے، یار منانا اور اس کی فرمائش پوری کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، انجام تک تو بہت کچھ دیکھو گے۔ ابھی ان راہوں پر نکلے ہو تو بہت سے دیوانے ملیں گے، وہ بھی ملیں گے جن کو عشق نے ٹھکرا کر زمانے کی دھول بنا دیا ہے۔ آخری فقرہ ادا کرتے وقت ان کا لہجہ غمگین ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھنے کی جسارت کی تھی کہ آپ اس جنگل میں اور اس حالت میں کیسے؟ منو بھی رات گزارنا چاہتا تھا، اور رات گزارنے کے لیے یہ بہترین جگہ اور یہ بزرگ اچھے میزبان تھے۔ اس نے سوچا کہ باتیں کرتے ہی رات گزر جائے تاکہ اس کی آنکھیں بھی کھلی رہیں اور وہ اللہ والے کے حالات سے بھی آگاہی حاصل کر لے، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ بزرگ کی باتیں اس کے سفر میں زیادہ راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور پھر صبور احمد نے بھی کہا تھا کہ راہ عشق میں تمہیں بہت سے مسافر ملیں گے۔ ان کی دو باتیں صحیح ثابت ہو گئی تھیں۔ پہلا تو شیطان نے آندھی کے ذریعے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، اور دوسرا یہ بزرگ تھے جو راہ عشق میں ملے تھے۔ ان کا نمبر پہلے مسافر کی حیثیت سے منو نے دل پر لکھ لیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ہجر و وصال کا معاملہ ہے۔ بزرگ اس کا تجسسانہ سوال سن کر کھو گئے۔ ہجر کا روگ بہت برا ہے، مگر وہ ایک بار پھر خاموش ہوئے تو منو کو بے چینی لگنے لگی۔ میرا نام عثمان غنی ہے، میرا تعلق اس ملک کے شہر ملتان سے ہے۔ بزرگ جن کا نام عثمان غنی تھا ان کی کہانی شروع ہوئی تو منو متوجہ سے سننے لگا۔ ہمارا گھرانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ ہماری کوئی بہن نہ تھی، میں 2 بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ والدین کو معلوم تھا کہ مجھے قرآن اور صاحب قرآن کی ذات مقدسہ سے والہانہ عشق ہے۔ انہوں نے مجھے سرزمین مقدس یعنی سعودی عرب بھیج دیا۔ میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں نے جی بھر بھر کر طواف کعبہ سے لطف اٹھایا، غلاف کعبہ کو بوسے دیے، رب کریم کے گھر میں بے پناہ سجدے کیے، اور پھر اپنے تشنگی سے بھرپور عشق کو سیراب کرنے کے لیے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو روانہ ہو گیا۔ عثمان غنی یہ کہہ کر خاموش ہوئے تو
منو کی بے چینی مدینہ منورہ کے ذکر پر مزید بڑھ گئی۔ وہ بے چینی اور بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر کیا ہوا جناب؟ اس سے رہا نہ گیا، وہ بے صبری سے بولا، لیکن عثمان غنی رو رہے تھے۔ ان کے لب تھر تھر آ رہے تھے۔ انہوں نے سرخ آنکھوں سے منو کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولے، میں اپنے اس پہلے سلام کو نہیں بھول سکا جو میں نے تاجدار انبیاء کے حضور پیش کیا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں اس حالت میں موت کا طلبگار ہو گیا تھا، کیونکہ حقیقتاً مجھے ایسا لگا کہ میں جس ہستی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، وہ کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں اس کے بعد زیست کا کوئی بھی لمحہ زندگی کی گود میں گزارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کے بعد کچھ بھی نہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر میری دعا عارضی طور پر دعاؤں کے خزانے میں جمع کر لی گئی۔ میں وہیں رہنے کی التجائیں کرنے لگا۔ وہ اپنا سانس درست کرنے کے لیے خاموش ہوئے تو منو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس نے بھی آنکھوں کو پرسکون کرنے کے لیے پلکیں جھپکی تو محسوس ہوا کہ منو بوجھ ذہن سے اتر گیا ہو، مگر اس کی ساری توجہ بزرگ کی جانب تھی۔ وہ پورا من شہر کے باسی اور والی کائنات کی باتیں پرسکون ہو کر سن رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولے، مجھے باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے مدینہ شہر کی پولیس انتظامیہ میں ملازمت مل گئی۔ میں اپنی نوکری پرخلوص اور ایماندارانہ طریقے سے کرنے لگا۔ نوکری ٹائم سے فارغ ہونے کے بعد میں رات کو روزانہ باوضو ہو کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر باب جبریل کی جانب دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں آنکھیں بند کر کے درود و سلام کے گجرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں عقیدت و محبت و احترام سے پیش کرتا۔ یہ میرا روزانہ کا معمول تھا۔ اس دوران میں اپنے والدین اور بھائیوں کو یکسر بھول گیا تھا۔ والدہ میری جدائی میں اپنی بینائی کھو بیٹھی، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ایک دن خواب میں مجھے اپنی والدہ کی زیارت ہوئی، جو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو جو آقا تاجدار مدینہ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دن رات موجود ہو، مگر بیٹا ایک بار آ کر اپنی ہجر کی ماری ماں کو صورت دکھا جاؤ۔ میری بدقسمتی کہ میں نے خواب میں بھی ماں کو انکار کر دیا، تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ ہجر کا روگ جان لیوا ہوتا ہے، کبھی لگا تو جان جاؤ گے۔ صریحاً میں نے والدہ کی نافرمانی کی تھی، مگر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اٹل حقیقت ہے کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جس میں اس کے والدین، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں اور مال و دولت سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ بس میرے ذہن اور دل و دماغ میں یہی فرمان مصطفیٰ بس گیا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ آقا مدینہ نے فرمایا ہے کہ ماں کی خدمت کو ہر حال میں اول جانو۔ بس یہیں سے میں عشق سے مار کھا گیا۔ عشق نے مجھے چاروں شانے چیت کر دیا۔ بزرگ خاموش ہوئے تو منو کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ وہ اپنی بے قراری چھپا نہ سکا اور بولا، پھر؟ بزرگ اس کبوتر کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولے، میں یہی ایک خطا کر گیا تھا۔ میں نے ماں کے پیغام کو کوئی اہمیت نہ دی اور دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا مدینہ کے اعلیٰ پائے کے علماء کرام کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے اللہ کے محبوب کے حضور درود و سلام کے گجرے پیش کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب سے عشق کی بدولت بے پناہ درجہ بخشا، مگر مجھے میری نادانی کی سزا اب بھی مل رہی ہے۔ بزرگ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بھی کئی برسوں بعد کسی سے محو کلام ہوئے تھے۔ کوئی ان کو بھی مل گیا تھا جو ان سے سوال کرتا۔ وہ دنیا کے لیے بے زبان کبوتر تھا، مگر وہ اس لمحہ بزرگ کی باتیں سن اور سمجھ رہا تھا اور اپنی باتیں بھی سنا رہا تھا۔ وہ اس لمحہ عثمان غنی کے لیے رحمت خداوندی سے کم نہ تھا۔ مگر آپ یہاں کیسے اور کب تک رہیں گے؟ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، میں مدینہ شہر کی پولیس میں تھا۔ میری ڈیوٹی تھی کہ کوئی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو نہ چھوئے، نہ ہی ہاتھ لگائے اور نہ ہی بوسہ دینے پائے۔ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتا تھا، مگر ایک رنج بھی ہوتا تھا کہ میں تو جی بھر بھر کر ان مبارک جالیوں کو بوسے دیتا ہوں، ان کی اپنے ہاتھوں سے صفائی بھی کرتا ہوں، مگر دنیا بھر سے آئے ہوئے عشاق مصطفیٰ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہوں۔ ہمارا آفیسر کافی سخت اور کرخت طبیعت کا بندہ تھا۔ اس نے چند عشاق کو رعایت دینے پر میرے ساتھی کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس کی تبدیلی مکہ معظمہ کر دی تھی، اور میں اس جگہ سے اپنی ڈیوٹی تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسی ڈیوٹی کی حالت میں مرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا آفیسر ایک جگہ کھڑا ہو کر ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی بھول چک معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بس میں الرٹ ہو کر اپنی خدمات انجام دینے لگا۔
نمازیوں اور عشاق کی انگنت تعداد قطاریں بنائے ہوئے وہاں سے گزرے اور عشاق سلام کرتے ہوئے محبت اور عقیدت سے درود پڑھتے ہوئے سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہر کام ایک ضابطہ اور ڈھنگ سے ہو رہا تھا، مگر میری طبیعت بے چین اور بے قرار ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہ سمجھ میں آنے والی پریشانی نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک 12-13 سالہ لڑکا جس نے سفید بے داغ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، وہ باب جبریل کی جانب سے جھومتا جھامتا اندر داخل ہوا تو میری چھٹی حس پھڑکنے لگی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہاں پر عشاق کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجزن تھا۔ وہ بچہ بھی اسی سمندر کی ایک لہر تھی۔ وہ سیدھا جالی مبارک کی طرف بڑھنے لگا، میرے دل کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ میری طرف ہی آ رہا تھا جبکہ باقی لوگ دور سے سلام و عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ میں چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے یکدم ایک فرلانگ بھر چھلانگ لگائی اور جالیوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کروں، کیونکہ وہ بچہ تھا، میں اس پر چھڑیاں نہیں برسانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا، مگر اس کی جالیوں پر گرفت مضبوط تھی۔ میں اسے پیچھے کی جانب کھینچتا تھا مگر وہ کافی وزنی ہو گیا تھا۔ میں نے یکدم اپنے آفیسر کی جانب دیکھا تو وہ ہماری اس دھینگا مشتی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر میں اس لڑکے پر چھڑیاں برساؤں تو میری نوکری بچ سکتی ہے۔ میں نے آفیسر کے خوف اور تبدیلی کے ڈر سے اس 12-13 سالہ بچے پر زور زور سے چھڑیاں برسانا شروع کر دیں۔ اس کے وجود اور ہاتھوں میں کوئی بھی لچک نہ پا کر میرے ساتھی پہرے داروں نے بھی میرا ساتھ دیتے ہوئے اس بچے پر چھڑیاں برسانا شروع کر دیں تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، ہماری بھی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ جتنی شدت اور زور سے اس کے جسم اور ہاتھوں پر چھڑیاں برسائی گئی تھیں، کرب اور دکھ اس کے چہرے سے نمایاں ہوگا، مگر ہم سب کی حیرت دوگنی ہو گئی جب اس کے چہرے پر نور برسنے لگا اور وہ مسکراتا ہوا بولا، عثمان غنی، تم عشق کے امتحان میں فیل ہو گئے ہو، تمہارا پرچہ انتہائی خراب ہوا ہے، تم نے بوٹی لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ملال و حزن کی بجائے اطمینان اور سکون تھا۔ جانتے ہو عثمان غنی، تم نے بوٹی کہاں لگائی ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اس لمحہ اس کو پکڑ کر ہم لوگ باب جبریل سے باہر لے آئے تھے۔ میں حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھاتا ہوا اس کی طرف متوجہ تھا۔ تم نے اپنے آفیسر کی طرف اس خوف سے دیکھا کہ کہیں تمہاری نوکری نہ ختم ہو جائے، مگر عثمان غنی، اس لمحہ تم کائنات کے اعلیٰ ترین آفیسر کو بھول گئے تھے۔ بس وہی لمحہ تھا جب تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھا، بس نوکری اور 2 وقت کی روٹی کا ڈر تھا۔ تمہارا اعتبار رب تعالیٰ کی ذات سے ختم ہو کر آفیسر کی ذات پر ٹھہر گیا تھا۔ بس عثمان غنی، جو عشق کے امتحان میں فیل ہو جائیں ان کے مقدر میں ہجر و فراق کے موسم لکھ دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ سبھی اس کی باتیں حیرانی سے سن رہے تھے، مگر وہ براہ راست مجھ سے مخاطب تھا۔ وہ پھر بولا، تم نے میرے سینے، ہاتھوں اور جالی مبارک کے درمیان جو جدائی ڈالی ہے، اس کو سہنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا۔ ہجر کی آگ میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ عثمان غنی۔ وہ اٹھا اور ایک طرف بھاگ گیا، مگر اس کی باتیں اور براہ راست مجھے مخاطب کر کے جو کچھ کہا گیا تھا اس نے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اسی وقت میرے آفیسر نے مجھے طلب کر لیا اور مجھے نوکری سے عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا، کیونکہ وہ بچہ میری غفلت سے ہی جالیوں تک پہنچا تھا۔ منوں کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ وہ غور سے روتے ہوئے عثمان غنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جب خاموش ہو جاتے تو وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگتا۔ رات بھی کسی خراب اور پنکچر گاڑی کی طرح آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ بزرگ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، میں نوکری سے فارغ ہونے کے بعد اداس اور غمگین ہو گیا تھا۔ جن سنہری جالیوں کی حفاظت پر میں مامور تھا، ان جالیوں کو مجھے بھی چومنے کی اجازت نہ تھی۔ میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی تو میں جنت البقیع میں قبور پر فاتحہ خوانی کرنے چلا جاتا۔ اسی طرح ایک دن دوپہر کو تیز آندھی اور کالی گھٹاؤں نے رات میں تبدیل کیا تو میں جنت البقیع میں موجود تھا۔ میں اندھا کر دینے والی آندھی سے بچتا ہوا آگے کی جانب بڑھنے لگا تو ایک آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو میری نوکری برخاست ہونے کا سبب بنا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور منتظر رہا کہ وہ بات کا آغاز کرے۔ وہ چند لمحے منہ میں کچھ پڑتا رہا اور پھر بولا، کیسا محسوس کر رہے ہو عثمان غنی؟ اس کا لہجہ مٹھاس سے بھرپور تھا، مگر میں کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور وہ بولا، عثمان غنی، عشق کی ابتدا بہت مشکل ہے، انتہا بہت آسان۔
میں حیرانی سے استفسار کر بیٹھا۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہاری سزا تو آج سے شروع ہوگی۔ محض نوکری جانا ہی تمہاری سزا نہ تھی۔ اتنے دن تمہارے خلاف جو چارج شیٹ تیار ہوتی رہی ہے وہ اب سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تمہیں سزا کے طور پر ملک بدر کیا جائے اور ایسی جگہ پر تمہیں قید کر دیا جائے جہاں تم انسانوں کی شکل و صورت کو ترس جاؤ۔ میں یہ سزا سن کر کانپنے لگا۔ میری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کس سپریم کورٹ کی بات کر رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے اونچا معاملہ تھا، مگر وہ بچہ جو میری عمر سے 3 گنا چھوٹا تھا اس وقت مجھے اپنے آپ سے 3 گنا بڑا لگنے لگا۔ میں اسے ہمت کر کے پوچھ بیٹھا کہ وہ کون ہے، تو اس کا جواب سن کر میری جان ہی نکل گئی۔ اس نے کہا کہ وہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ کا عاشق ہے۔ اس نے کئی بار آقائے دو جہاں کی زیارت سے فیض یابی حاصل کی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلتا پھرتا پرچارک ہوں۔ میں رب تعالیٰ سے براہ راست دعا گو ہوتا ہوں۔ وہ عظمت والا خدا میری دعا اور آہ و زکا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ میں یتیم و مسکین ہوں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، اور اس کا محبوب خود یتیم پیدا ہوا تھا اور یتیم و مسکینوں کا ملجا و ماوا بن گیا۔ اسی لیے میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہیں ہجر و فراق سے نوازا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی ہے۔ مگر میں اس رحمت للعالمین کا ادنا غلام ہوں۔ میں بھی ان کے حضور اپنا مقدمہ پیش کروں گا، اپنی مجبوری اور التجائیں بیان کروں گا۔ میں نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہارا امتحان آقائے دو جہاں نے ہی لیا ہے اور تم بوٹی لگاتے ہوئے پکڑے گئے ہو، اور فعل شدہ عاشق کو سزا بھی عشق کے قوانین کے تحت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر میں دوران قید جو چاہوں مجھے ملنا چاہیے۔ وہ پھر ہنستا ہوا بولا، تم مجرم ہو، شرطیں عائد نہیں کر سکتے، مگر میں رحمت للعالمین کا امتی ہوں۔ بس یہی تمہیں رعایت ملے گی۔ قید کے دوران جس چیز کی خواہش کرو گے تمہیں مل جایا کرے گی۔ مگر اس قید کی مدت کیا ہوگی؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ شک موجود ہے کہ دوران قید کوئی بھی عاشق رسول کسی بھی رنگ، نسل، چرند، پرند اور انسان سے تعلق رکھتا ہو، وہ تم سے آ کر ملے اور تم اس سے اپنی غلطیوں کے ازالے کے لیے برملا غلطیاں تسلیم کرو گے تو اسی دن تمہاری قید ختم ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کر کے مدینہ شریف کا تصور کرنا، دوبارہ یہیں پہنچا دیے جاؤ گے۔ بس اب تمہاری قسمت ہے کہ تمہیں عاشق رسول کب ملتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، چونکہ عاشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو نام بھی انہی کی نسبت سے ہے، یعنی میرا نام محمد ہے۔ میں آخری بار آقائے دو جہاں کے حضور درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض گزار ہوا تو وہ ہنستا ہوا بولا، تم میں اور مجھ میں یہی تو ایک فرق ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کہیں بھی آپ پر پڑھا جانے والا درود و سلام سنتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس کی بات سن کر میں ششدر اور پریشان کھڑا تھا کہ زوردار بجلی کے کڑاکے نے پورا ماحول روشن کر دیا۔ میں حیرانی سے چاروں طرف دیکھنے لگا تو میں اس جنگل میں موجود تھا۔ بجلی کی کڑک اور خوفناک طوفانی بارش سے بچنے کے لیے میں نے اس عمارت میں پناہ لے لی، مگر میرے اندر آنے کے بعد اس عمارت کے دروازے دوبارہ کبھی نہیں کھلے۔ عثمان غنی خاموش ہوئے تو رات بیت چکی تھی۔ منون کی کہانی میں اس قدر محو ہوا تھا کہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنی دلچسپی بڑھاتا ہوا بولا، مگر اب یہ سزا کیسے ختم ہوگی؟ عثمان غنی مسکرانے لگے۔ میری سزا ایک عاشق رسول کی آمد سے ختم ہونی تھی، آج ختم ہو گئی ہے، کیونکہ تم عشق کا ایک حصہ ہو، اور عشق بھی وہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تم نے اولیاء کرام کی عزت و تکریم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا صلہ یہ دیا کہ تمہیں شہر امن کا مسافر بنا دیا اور عشق کا شین بنا کر میری رہائی کا پروانہ دے کر بھیجا ہے۔ منو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ میرا محمد احمد سے معاہدہ طے پایا تھا کہ میں جب اس عشق کی قید کاٹ کر آؤں گا تو وہ مجھے دوبارہ ان جالوں کی حفاظت پر مامور کروائے گا۔ اس کی شرط یہ بھی تھی کہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خالصتاً شہر مدینہ کا مسافر ہو، وہ تمہاری مہمان نوازی سے خوش ہوا تو تمہاری سزا ختم ہو جائے گی۔ تو شین، کیا تم میری مہمان نوازی سے خوش ہوئے ہو؟ عثمان غنی کا سوال سن کر منو کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ آپ کی مہمان نوازی نے مجھے خرید لیا ہے جناب، میں قربان جاؤں سوہنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اپنے شہر کی جانب سفر کرنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کا اس طرح خیال کیا کہ اپنے روزہ کی حفاظت پر مامور
پہرے دار کو ایک بے زبان عاشق کا میزبان بنا دیا۔ سبحان اللہ! منو کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ایک ایک پل رو رو کر گزارا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی بات ایک پل بھی نہیں بھولی کہ جب ہجر و فراق میں جلو گے تب پتہ چلے گا۔ بس میں 25 سالوں سے محبوب خدا کے ہجر کی تپش میں جل رہا ہوں۔ اس ہجر میں بہت لطف ہے، مگر جدائی ہر روز دل و جگر کو جلاتی اور تڑپاتی ہے، کیونکہ ہجر ایک کیفیت کا نام ہے، ہجر ایک مستی ہے، ہجر ایک جذبہ ہے، ہجر محبوب کی یاد کا نام ہے، ہجر تڑپنے کا نام ہے، ہجر سنبھلنے کا نام ہے، ہجر عطائے محبوب کا نام ہے۔ ہجر محبوب قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اسی لیے جس کو بھی ہجر محبوب حاصل ہوتا ہے تو اس شخص کو وہ روحانیت اور وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو سینکڑوں سال کی عبادت سے بھی نہیں مل سکتا۔ منو اس عاشق کو دیکھ رہا تھا جس نے 25 سال ہجر کی آگ میں جل کر اپنا آپ کندن بنا لیا تھا۔ وہ بزرگ پھر بولے، اس ہجر کی آگ نے مجھے آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا ہے۔ صبح میری قید کے 25 سال پورے ہو جائیں گے اور پھر تم بھی عاشق رسول ہو۔ تم نے میرا غم سنا اور پوچھا بھی ہے، میری میزبانی سے مطمئن اور خوش بھی ہو، شہر مدینہ کے حقیقی مسافر بھی ہو۔ اسی لیے میرا ہجر آج سے وصال میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اگر مجھ سے پہلے روضہ رسول پر پہنچ جاؤ تو تاجدار مدینہ کو میرا سلام ضرور کہنا۔ مگر وہ بچہ کون تھا؟ منو کی پٹاری میں نہ جانے اور کتنے سوال تھے۔ کیا وہ اتنا بڑا عاشق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ علم بخش دیا کہ وہ آپ کو بھی قید کر دے اور دوبارہ رہا بھی کر دے اور پھر انہی جالیوں کی رکھوالی پر معمور بھی کروا دے؟ منو نے ذہن میں اس کل بلانے والے سوال کو نکال لیا تھا۔ وہ انسانی روپ میں عشق تھا اور عشق کے دعوے دار عثمان غنی کا امتحان لینے آیا تھا، مگر افسوس کہ ایک عاشق عشق کو نہ پہچان سکا۔ میرا سب کچھ رائے گاں ہو گیا۔ یہ بہت نازک اور حساس معاملات ہیں، سوچ سمجھ کر چلنا مسافر مدینہ۔ منو سوچ سمجھ کر۔ منو کو اس نے پکارا تو اسے حیرت نہ ہوئی تھی۔ عشق کو پہچاننے کے لیے آگ اور شعلوں کے سمندر عبور کرنے پڑتے ہیں، ہجر کی آگ میں جلنا پڑتا ہے۔ عین شین کاف یہ وہ درجات ہیں جو اللہ کی بندگی سے نہیں ملتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معطر و مطہر سے عشق کرنے سے ملتے ہیں، اور عشق کی ابتدا ان کی آل سے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کربلا کی خون آشام مٹی کو سرخرو کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، پھر کہیں جا کر عشق سرخرو ہوتا ہے۔ عثمان غنی رونے لگے تھے۔ سردی کی ایک لہر نے اپنا کام دکھایا، کیونکہ آتش دان میں جلنے والی آگ بجھ چکی تھی، فجر کی اذان بھی ہونے والی تھی۔ اس سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے جنگل میں اذان کی آواز تو دور سے بھی نہ آ سکتی تھی۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ حکم کیجیے۔ منو انتہائی عاجزی اور احترام سے بزرگ سے التماس کرنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی نارنجی چونچ پر اپنی انگلی پھیرنے لگے۔ ایک عاشق دوسرے عاشق کی یہی مدد کر سکتا ہے کہ محبوب خدا کی بارگاہ میں جا کر میری غلطیوں کی معافی دلانے میں سفارش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹالتا اور اپنے محبوب کے عشاق کی بات کو بھی کیسے رد کرے گا۔ عثمان غنی کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ میں صبح ہی یہاں سے رہا ہو جاؤں گا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ حکم کیجیے۔ عثمان غنی نے منو کو آہستگی سے زمین پر اتار دیا۔ وہ اللہ کا ورد کرتا ہوا ایک کونے میں چلا گیا۔ اب تم آرام کر لو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے دیکھا کہ دیوار سے پانی ایک نل کی صورت میں نکل رہا ہے اور عثمان غنی وضو کر رہے تھے۔ پھر منو کی بھی آہستہ آہستہ آنکھ لگ گئی۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ عشق کی آمد ہوئی اور اسے سہانے خوابوں کی دنیا میں لے گئی۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کا عاشق ساتھی اسے پیار سے بوسہ دے کر اس عمارت سے شہر امن کی جانب چلا گیا ہے۔ آج وہ دروازہ 25 سال بعد خود ہی کھل گیا تھا، جسے عثمان غنی نے اپنی قید کی ابتدائی ایام میں سر توڑ کوشش کر کے کھولنا چاہا تھا۔ گھنگروؤں کی جھنکار، طبلوں کی دھم دھم اور تماش بینوں کی بڑکوں نے بازار میں عجیب سی ہلڑ بازی مچا رکھی تھی۔ پورے بازار کی رونق عروج پر تھی، ہر کوٹھے کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ شراب و شباب کی رنگین محفلیں رات گزرنے کے ساتھ ساتھ جوبن پکڑ رہی تھیں۔ نوخیز اور نوجوان بھنوروں کی بہتات ہی کاروبار کی اصل روح تھی۔ کوئی بک رہا تھا، کوئی خرید رہا تھا، کوئی بیچ رہا تھا اور کوئی بکنے کو تیار نہ تھا۔ کسی پر نوٹوں کی بارش اور نہ بکنے والے پر تشدد اور جبر کیا جا رہا تھا۔ پان سگریٹ بوتل بیچنے والوں کی چاندی ہو رہی تھی۔ وہ نقد والوں کو قدر کی نگاہ سے جبکہ ادھار والوں کو لبوں پر کاروباری مسکراہٹ سجا کر ڈیل کر رہے تھے۔
और उधारियों को दिल ही दिल में सैकड़ों गालियों से भी नवाजते रहते थे। मोती और गुलाबों के हार भी धड़ाधड़ बिक रहे थे। कोई कमजोर शराब ज्यादा पीकर उल्टियां कर रहा था, कोई शराब कम मिलने पर गिला शिकवा कर रहा था। कोई आता हुआ जेब में नोटों की गड्डियां थपथपाकर जेब गर्म होने के एहसास से खुश और शादां था, जबकि उसी जाने वापस जाने वाला सब कुछ लुटाकर उदास और गमगीन होकर रोता हुआ अपने मुकद्दरों को कोस रहा था। ये रोज का मामूल था, सब कुछ इसी तरह हो रहा था जिस तरह हर रोज होता था। लेकिन आज कुछ गैर मामूली हो गया था, क्योंकि इस बाजार की रौनक, हया के कोठे की रोशनियां बंद थीं। यूं लगता था कि कोई फोतीदगी हो गई हो, मगर इस बाजार का असूल था कि मरने वाला कोई भी हो, धंधे के वक्त कोई जनाजा नहीं होगा। लेकिन आज अजीब हो गया था, क्योंकि हर एक की जुबान पर हया का कोठा मौजू बना हुआ था। कई तमाशबीन उसकी सीढ़ियों पर काफी सारा रुपया लेकर बैठे हुए थे, मगर कोठे का दरवाजा हनूज बंद था। यूं लगता था कि हया कहीं चली गई है, मगर उसके चाहने वालों के दिल इस बात को मानने पर तैयार ना थे। वो बस जिद थे कि आज दरवाज़ा खुलवा कर ही दम लेंगे। ये वो जगह थी जहाँ शुरफा का कोई काम ना था, बल्कि वो इस जगह से कतरा कर ही गुजरते थे। मगर इस वक्त बहुत से शुरफा की औलादें वहाँ मौजूद थीं, जो दिन की रोशनी में नेकी और परहेजगारी की तलकीन करते थे और रात के अंधेरे में इस तरह की गंदगी में लथड़ने में कोई आर महसूस ना करते थे। वो अपनी अपनी जेबों में अपनी नेक नामी को दफन करके ज़मीर नामी कब्र को रुपयों की गर्मी से सवाब पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यकदम एक शोर सा उठा तो बाजार में एक भगदड़ सी मच गई, जिसका जिधर भी मुंह उठा वो गिरता पड़ता भाग गया। इस वक्त अपनी जान बचाने की फिक्र थी, क्योंकि जबरू नामी बदमाश किसी तारुफ का मोहताज ना था। नाम तो उसका जिब्रान था, मगर ये तब की बात थी जब वो प्राइमरी में पढ़ता था। मास्टर के मारने पर वो मास्टर साहब का कत्ल करके जबरू बन गया था। उसकी पूरे शहर में धाक थी, बदमाशी ही उसका ओढ़ना बिछोना था, खाना पीना उठना बैठना भी बदमाशी। शहर के नामी ग्रामी बदमाश उसके घुटनों को छूकर काम पर जाते थे। किसी को भी कत्ल करना उसके लिए कोई मसला ना था। बाज़ औक़ात हुकूमती लीडर और सियासी लोग भी उससे मुंह मांगा मुआवजा देकर अपना अपना काम निकलवाया करते थे। बस एक सरफिरे डीएसपी से मत्था लगा बैठा था और गुज़िश्ता 6 माह से जेल में था। वो कल ही जेल से रिहा होकर निकला था और आज काम पर आ गया था। पूरे बाजार में वो धान पान से सरोकत 20 साला हया का दीवाना था और हया ही उसकी जान थी। उसने कई बार नोटों की मदद और बदमाशी की कोशिश से हया को हासिल करने की कोशिश की, मगर नाकामी ने उसे मुश्तइल किया, उसकी जिद को बढ़ाया था। वो आज बिगड़े हुए तेवरों के साथ हया के कोठे पर आया था। उसके साथ गुंडों की फौज जफर मौज होती थी, जो 2 जीपों में सवार होकर असलहा लहराते जहां से भी गुजर जाते वहां सनसनी फैल जाती थी। यूं लगता था जैसे कोई तूफान आया और जाते हुए हर चीज को उजाड़ गया हो। गोरा चिट्टा रंग, 6 फुट से भी निकलता हुआ कद, हल्की हल्की दाढ़ी मूछ ने उसकी शख्सियत को दिलकश बना रखा था। मगर जबरू में एक यही खामी थी कि वो बदमाश था, और यह खामी उसकी शख्सियत को घुन की तरह खा गई थी। वो अपनी शानदार और कीमती गाड़ी से उतरा तो ज़मीन भी दहल गई। बाजार की रौनक जो चंद लम्हे पहले अरूज पर थी, एकदम मांद पड़ गई। उसने बालकनियों में खड़ी तवायफों को देखा और नजरें घूमती हुई हया के कोठे पर ठहर गई। उसने हैरत का इजहार करना चाहा तो एक चमचा आगे बढ़ता हुआ बोला, माई बाप, हया ने नाचना छोड़ दिया है। उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही वो हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गया था। एक जोरदार थप्पड़ ने उसकी जुबान उसी के दांतों तले दबाकर काट दी थी। वो लहूलुहान मुंह से चीखता हुआ एक जानिब भाग निकला। वो हया के कोठे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर तक गया और दरवाज़ा ठोकर से खोलने की कोशिश की। हया, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ में जो गूंज और दबदबा था, उसने भी दूसरों पर रौब डाला हुआ था। उसने दरवाजे को अपने हाथों से बचाया। हया, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए तो हैरत अंगेज तौर पर दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुद हया ने ही खोला था। वह एक तरफ हट गई। जबरू अंदर दाखिल हुआ तो उसके लिए हया का रूप बिल्कुल अनोखा और नया था, क्योंकि हया ने स्याह रंग के स्कार्फ से अपने सर को ढांप रखा था और अपने जिस्म के गिर्द मैरून रंग की फूलदार चादर लपेट रखी थी। वह इस हुलिये में किसी हूर से कम ना लगती थी। कोठे के वसीय और इस अहाता में एक मरकरी बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी जगह की वुसअत की वजह से अंधेरे को निकलने में शिकस्त खुर्दा लग रही थी। जबरू की नजरें कोठे का तवाफ करती हुई हया पर आकर ठहर गईं। वह एक गहरी सांस भरता हुआ कहने लगा, वक्त की कदर ना करने वाला जिल्लत का शिकार हो जाता है। हया ने ना समझने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखा तो वह मुस्कुराता हुआ कहने लगा, यह वक्त तुम्हारे हुस्न के अरूज का है, इस अरूज का मज़ा लो हया बेगम। हया को उसका अंदाज बुरा लगता था, मगर अब तो और भी बुरा लगा।
میں نے دھندا چھوڑ دیا ہے، حیا دھیمے لہجے میں بولی تو جبرو حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مہربانی کر کے جا سکتے ہیں۔ اس نے سیخ پا ہونے کی بجائے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور سہلانے لگا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہیں کوئی ایسا عاشق مل گیا ہے جو صرف تمہارا دیدار ہی کرتا ہے۔ حیا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ بھرپور مرد تھا اور وہ نازک اندام تھی، بس زور لگا کر ہٹ گئی۔ اس عاشق کی لاش ابھی تک نہیں گری کہ اس نے تمہیں کبھی چھوا نہیں ہے، اگر چھو لیتا تو۔ حیا نے زہریلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنستا ہوا بولا، تم جانتی ہو کہ بندہ مارنا میرے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ وہ میرا عاشق تھا، اس نے مجھے کبھی بھی چھوا نہیں، حیا ہمت کر کے بولی تو جبرو نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑ دیا۔ تم تماش بین ہو اور تم مجھے چھونے کی حسرت اور میرا جسم پانے کی خواہش دل میں لے کر اس کوٹھے پر آتے ہو۔ جس جگہ تم کھڑی ہو وہاں ایسے برائے نام عاشق روز ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا تھا۔ اور مجھ جیسا تماش بین کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، اس نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ حیا جھکی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ ہر ماں عاشق بیٹے کو جنم دینا پسند کرتی ہے، تماش بین بیٹے کو نہیں۔ حیا، وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، جبرو نے کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور تم مجھے مجبور مت کرنا۔ حیا اس کے لب و لہجے اور تلخ انداز پر اور گرم مزاج کی آشنا تھی۔ اس کوٹھے کا دروازہ صرف اسی لیے کھلا ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ بائندہ یہاں آنے کی کوشش اور جرات نہ کرنا، کیونکہ یہ اب کوٹھا نہیں بلکہ کوئی مدرسہ بنے گا۔ جبرو نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا خیال پیش کر دیا، جس میں بچے اور بچیاں سپارے پڑھا کریں گے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ حیا اس کی مزاج کی بھیدی تھی اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ بھی تلخ اور طنزیہ لہجے میں بولی، میں نے سنا تھا کہ مردہ جب بھی بولتا ہے کفن پھاڑ کر ہی بولتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان دیکھ کر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ مگر تم نے اس بار بول کر میری پریشانی حل کر دی ہے۔ سنو جبرو، وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اب اس جگہ پر مدرسہ ہی بنے گا اور بچیاں قرآن کریم ہی پڑھیں گی۔ وہ حیا کے سر سے سکارف اتارتا ہوا بولا، اپنی اوقات مت بھول، تم نے ابھی میرا پیار ہی دیکھا ہے، اگر غصہ دیکھ لو تو ابھی پاؤں میں گر جاؤ گی۔ اپنی اوقات دکھا کر تم میرے ارادوں کو اور مضبوط کر رہے ہو، وہ ایک ادا سے بولی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سے وہی لہجہ اختیار کروں جو طوائف بدماشوں سے کرتی ہیں۔ میں تمہارا عاشق ہوں حیا، تمہاری زندگی چاہتا ہوں، اسی لیے ابھی جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا اور پھر رک گیا۔ الٹے پاؤں گھومتا ہوا بولا، 8 دن بعد جب دوبارہ آؤں تو اس کوٹھے پر وہی رونق اور تمہارا وہی روپ دیکھوں۔ اگر ہو سکے تو اپنے عاشق نامراد کو بھی بلوا لینا۔ وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر گیا۔ ایسا اب کبھی نہیں ہوگا، حیا کی زندگی میں تو کم از کم کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جبرو کے جانے کے بعد منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ رات ختم ہو گئی تھی، طلوع سحر کی اطلاع مؤذن کی میٹھی آواز نے دی تو اس نے احترام میں آنکھیں بند کر کے محبت اور پرسکون انداز میں اذان سنی۔ آس پاس سے ڈھولک، طبلوں اور گھنگروں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ حیا نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور جانماز بچھا کر نماز ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور گڈی بائی اپنے چند یاروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ حیا جائے نماز پر کھڑی اس کی آمد کا مقصد جاننا چاہتی تھی اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آتے ہی سگریٹ کا دھواں حیا کے منہ پر پھینکا تو حیا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہ سب ڈھکوسلا یہاں نہیں چلے گا میڈم، گڈی بائی نے اسکارف اس کے سر سے کھینچ لیا۔ حیا کے اندر کی طوائف بھی جاگ گئی، وہ بھی بدتمیزی کا جواب بالکل ویسے ہی لہجہ میں دینے لگی تھی کہ اسے یاد آ گیا، وہ عشق کی رکھوالن تھی۔ عشق نے اگر اسے درجہ دیا تھا تو صبر و تحمل اور پرسکون رہنے کی ادا بھی سکھا دی تھی۔ گڈی بائی، میری اور تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ پرسکون انداز میں بولی، مجھے تنگ نہ کرو پلیز۔ اس بازار میں تم ہی تو وہ واحد طوائف ہو جس کی میرے ساتھ دشمنی ہے، اور تم بہتر جانتی ہو کہ میری اور تمہاری دشمنی کی وجہ کیا ہے۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھی تو اس کا پاؤں جائے نماز پر آ گیا۔ اس کی اس حرکت پر حیا نے پہلے بھی ایک زوردار تھپڑ اس سے خاطر کی تھی، مگر اب وہ سنبھل گئی اور خود ہی پاؤں پیچھے کر لیا۔ تو پھر وہ وجہ بیان کرو اور دشمنی ختم کرو۔ نہیں میری جان، اتنی جلدی نہیں، وہ مغرور لہجے میں بول رہی تھی۔ تم میرا کہا مانو تو میں تمہارا کام کر دوں گی۔ اس نے سگریٹ پھینک دیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ حیا بھی سودے بازی پر اتر آئی تھی۔ تم جبرو کو خوش کر دو اور میں، مگر اس بار پڑنے والے تھپڑ نے گڈی کے منہ سے خون نکال دیا تھا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے حیا کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اب تک بغیر باپ کے ہی زندہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی زندہ رہ سکتی ہوں۔ حیا کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر گڈی بائی کو بالوں سے پکڑا
تو اس کے گنڈے حیا پر ٹوٹنے کو تیار تھے، مگر ایک دہشتناک آواز نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ اگر کسی نے بھی قدم اٹھانے کی جرت کی تو لاڈو اس کا سر پھاڑ دے گا۔ یہ دہشتناک آواز حیا کے عاشق لاڈو کی تھی، جو حیا کو متاثر کرنے کے لیے اردو اور پنجابی بولتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر گڈی اور اس کے نہتے گنڈے لرز گئے۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے تھے۔ ایک ایک کر کے کتے کی طرح پوچھل ہلاتے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے جسموں کو روشن دان بنا دوں گا۔ لاڈو کے سر پر خون سوار دکھائی دیتا تھا۔ حیا بھی اس کا آسرا پا کر شیر ہو گئی اور گڈی کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، میں اب عشق کی پہرے دار ہوں۔ اگر کسی نے بھی اس میں نقب لگانے کی جرت کی تو انگلیاں کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی، چاہے تم ہی کیوں نہ ہو ماں جی۔ اس نے گڈی کو سیڑھیوں کی جانب دھکیلا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کے پالتو کتے ایک ایک کر کے نکل گئے تھے۔ میں تمہاری احسان مند ہوں لاڈو۔ حیا نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ اس پر قربان ہوتا ہوا بولا، میں تو اپنے دشمن جبرو سے ملنے آیا تھا، پر مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بے غیرت عورت آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تم جبرو سے بچ کر رہنا، وہ خطرناک بدماش ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حیا نے اسے سمجھایا تو وہ ہنستا ہوا بولا، میرا بھی اللہ میرے نال ہی ہے، کبھی زندگی میں لوڑ پڑی تو دیکھنا آپ پر لاڈو بہت پہلے قربان ہوگا، ان سے ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ حیا نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر رب کے حضور سجدہ میں گر گئی۔ وہ حاکم علی شاہ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ عجیب ہی وقت کی ڈور تھی، کل کا مالک آج ملازم کے پاؤں دبا رہا تھا اور ملازم مالک بنا بیٹھا تھا۔ مگر یہ زندگی کی تقسیم نہ تھی، بلکہ قدرت کی تقسیم تھی، درجات کی تقسیم تھی۔ وہ عشق کا عین تھا اور عشق کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے خواب میں جو سبق صبور احمد سے سیکھا تھا اسے اچھی طرح پکا کر لیا تھا۔ حاکم علی شاہ نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ بضد تھا کہ وہ ان کے پاؤں دبائے گا۔ دوسرے کمرے سے صبور احمد آئے تو احمد سبحانی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہاں بھئی، ہونہار شاگرد کی طرح سبق یاد کیا ہے یا بار بار مار کھا کر یاد کرو گے؟ میں نے یاد کر لیا ہے شاہ جی، مگر میں پریشان ہوں کہ مجھے کل صبح یعنی دوست کی پارٹی سے آتے ہوئے راستے میں جو بزرگ ملے تھے، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ احمد سبحانی نے اپنی بپتا سنائی تو حاکم علی شاہ مسکراتے ہوئے بولے، وہ شاہ سوار حسین ہوں گے۔ شاہ سوار حسین؟ احمد سبحانی کا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، ہمارے مرشد سید شاہ سوار حسین۔ ہمارے باپ کے بھی وہی مرشد تھے اور پھر ہمارے دادا کے مرشد ان کے والد گرامی تھے۔ حاکم علی شاہ نے احمد سبحانی کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا تو وہ پھر بولا، مگر ان کو کیسے پتا کہ میں آپ کا مرید ہوں؟ احمد سبحانی کا سوال وزنی تھا۔ پنجابی میں کہاوت ہے کہ پیر وہی ہوندا ہے جڑا پیڑ جانے، یعنی کہ مرشد وہی سچا ہے جو مرید کا دکھ درد بنا کہے ہی سمجھ لے۔ اب دیکھو کہ میں تمہیں فیضان پور صبور احمد کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ ابھی ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ احمد سبحانی گستاخی کا مرتکب ہوا۔ وہاں کیا ہے؟ ایک بے آباد گاؤں ہوگا۔ حاکم علی شاہ نے صبور احمد کی طرف دیکھا تو ان کا اشارہ تھا کہ ابھی طفل مکتب ہے، عشق کے سکول میں پہلا دن ہے، اور یہ نالائق شاگرد یہ بھی نہیں جانتا کہ عشق سکھانے والے اور پڑھانے والے استادوں سے کیسے اور کب بات کی جاتی ہے۔ وہاں ہمارا ایک مرید کافی دنوں سے پریشان ہے، اس کی پریشانی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے تم دونوں دور کرو گے۔ حاکم علی شاہ نے احمد سبحانی سے کہا تو اس بار اس کا لہجہ باادب اور ہوش مندانہ تھا۔ میں سرکار کے حکم پر کہیں بھی جا سکتا ہوں اور پھر اپنے استاد صبور احمد شاہ جی کے ساتھ تو دنیا بھر میں گھوم سکتا ہوں۔ آپ مجھ پر نظر کرم رکھنا شاہ جی۔ صبور احمد اور حاکم علی شاہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے بہت پاپ کیے ہیں، گناہ گار ہوں، شیطان ملعون اب بھی مجھے بہکاتا ہے۔ آپ اپنی نگاہ خاص کیجیے گا، میں اکیلا بے بس اور لاچار ہوں۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آل اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں خصوصی طور پر سنتا اور قبول کرتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ حاکم علی شاہ اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہے تھے۔ میں نے عشق کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، میں اب اسی لباس میں مرنا چاہتا ہوں۔ بس شاہ جی ایک بار مجھے یہ بتا دیں کہ میری پیدائش پر آپ نے میرے پاپا سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ہوں، جب بھی میری ضرورت پڑی آپ مجھے لے لیں گے، مگر شاہ جی میں نکما، نکھٹو، آوارہ اور گناہوں سے لتھڑا ہوا آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ اس کی ہچکی بند گئی تھی، وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ وقت کی چادر اس پر مہربان ماں کی طرح سایہ کرتی ہے جو وقت کی قدر کرے۔ حاکم علی شاہ بولے تو صبور احمد اس بات میں سر ہلانے لگا۔ احمد سبحانی تمہارا نام بھی ہم نے تجویز کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے باپ نے تمہیں مانگا تھا،
مگر رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات میں کسی کو نہیں جانتا افضل، اور وہ اپنے محبوب کی شان کے خلاف کوئی عذرداری، بہانہ یا پھر بے حرمتی برداشت نہیں کرتا۔ اس نے تمہیں خاص کام کے لیے چنا ہے، یہ مجھے علم نہیں، صبور احمد بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے احمد سبحانی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو خوشبوؤں کے لپٹے احمد سبحانی کے 14 طبق مہکا گئے۔ وہ سرور اور مستی کی کیفیت میں مخمور ہو گیا تھا۔ صبور احمد نے اپنی جیب سے ایک سیاہ رنگ کا دھاگا نکال کر اس کی دائیں کلائی پر باندھا۔ یہ ویسا ہی دھاگا تھا جیسا شین کی ٹانگ پر باندھا تھا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو، اور ہاں صبور احمد، اللہ کے کاموں میں دخل اندازی مت کرنا۔ انہوں نے صبور احمد کو خاص طور پر سمجھایا۔ یہ بات صبور احمد کی سمجھ میں تو آ گئی تھی، مگر احمد سبحانی کے سر سے گزر گئی تھی۔ احمد سبحانی کا یہ پہلا سفر تھا جو وہ اپنے استاد اور سادات گھرانے کے چشم و چراغ صبور احمد کے ساتھ کر رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے قدم زندگی میں پہلی بار راہ خدا میں اٹھے تھے۔ وہ صبور احمد کے ساتھ کسی گاؤں میں جا رہا تھا۔ اس گاؤں کو کوئی پکی سڑک نہیں جاتی تھی، صرف ٹرین کا ذریعہ ہی اس گاؤں کو باقی شہروں سے ملاتا تھا۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی جانب بھاگی جا رہی تھی، اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی پٹڑی بھی جدھر گھومتی، انجن بھی اپنا منہ ایک فرما برداری کی طرح ادھر ہی موڑ لیتا تھا۔ ڈرائیور بڑی مہارت سے اپنا کام کرنے میں مگن تھا۔ درخت ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صبور احمد ٹرین کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ باہر کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے، اور احمد سبحانی ان کا مطیع بن کر باادب ہوا بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے والی سیٹوں پر ایک بزرگ اور نوجوان لڑکی سوار تھے۔ احمد سبحانی نے محسوس کیا کہ لڑکی کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی کے تاثرات ابھر رہے تھے، مگر احمد سبحانی اس کے جذبات اور تاثرات سے بے نیاز ہو کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ شیطان سے بہت ڈرنے لگا تھا۔ اسے یہ بھی کوئی اس مردود کی چال ہی لگی تھی۔ اسے عین کی جو سند ملی تھی اس پر پورا اترنے کے لیے اس نے دنیا کو مکمل طور پر تیاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فیضان پور سے واپسی پر فاطمہ سے قرآن کریم پڑھنا سیکھے گا۔ وہ ایک ایک لفظ کا معنی اور مقصد سمجھے گا۔ اتنی زندگی اس نے قرآن اور اسلام سے دوری میں ہی گزار دی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بھی ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی طرح برائے نام ہی مسلمان تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ پہلی بار صبور احمد کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ وہ خامخواہی اس درویش سے ڈر گیا تھا۔ اب اسے صبور احمد سے انس اور لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ گاؤں کس کام سے جا رہے ہیں۔ دراصل اس نے حاکم علی شاہ سے پوچھنے کی جرت نہ کی تھی۔ گاؤں کا نام فیضان پور تھا۔ اس نے بھی دوسرے مسافروں کی طرح محسوس کیا کہ گاڑی کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ مسافروں میں بے چینی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ جو اترنے والے تھے وہ اپنا اپنا سامان باندھ رہے تھے، اور جنہوں نے ابھی اپنا سفر جاری رکھنا تھا ان کو اپنے سامان کی فکر تھی کہ مبادا کوئی ان کا ہی سامان لے کر نہ اتر جائے۔ سامنے والی نوجوان لڑکی بھی اپنا اٹیچی کیس سنبھال کر بیٹھ گئی، مگر اس کی تیوری کے بل بتا رہے تھے کہ وہ احمد سبحانی سے اچھا رسپانس نہ ملنے پر سخت ناراض ہے۔ گاڑی آہستہ آہستہ ایک اسٹیشن پر رک گئی جس کا نام کسی ہندو رہنما کے نام پر تھا۔ احمد سبحانی ہنسنے لگا۔ اسے وہ لکیر یاد آنے لگی جو پاکستان اور ہندوستان کے بڑوں نے درمیان میں ڈال دی تھی۔ پاک ہی نام رکھنا تھا تو پھر اسٹیشن، گلیاں، چوراہے، شاہراہیں اور باغات انگریزوں، کافروں، ہندوؤں اور سکھوں کے نام پر کیوں موجود ہیں؟ اسے ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ جتنی قربانی اور جدوجہد کے بعد اس عظیم ملک کو حاصل کیا گیا ہے، نئی نسل اس سے ناواقف تھی اور بے قدر بھی تھی۔ کچھ مسافر اترے اور کچھ اگلی منزل پر جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ صبور احمد کے کہنے پر احمد سبحانی نے ایک کپ چائے اور بسکٹ لے لیے تھے۔ صبور احمد نے بتایا کہ اگلا اسٹیشن فیضان پور ہے۔ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر جنوری کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس کی دھوپ میں وہ تمازت نہ تھی جو جون جولائی میں ہوتی ہے۔ گاڑی نے وسل دیا تو باہر کھڑے مسافر اپنے اپنے ڈبوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دوسرا اور تیسرا وسل بجانے کے بعد گاڑی نے آہستہ آہستہ رینگ کر پلیٹ فارم اور پھر اسٹیشن اور پھر وہ شہر چھوڑ دیا۔ ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھنے والے مسافروں میں ایک ماڈرن جوڑا اور ان کی ساتھی نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ آدمی کی عمر کوئی 40 سال، عورت کی 35 اور لڑکی تو اسٹوڈنٹ معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں ہوگی تو اس کی عمر 18 سال تک ہوگی۔ یہ احمد سبحانی کا خیال تھا۔ لڑکی کے ماتھے پر سفید رنگ کی پٹی باندھی گئی تھی، جیسے کہ کوئی سر درد والا مریض اپنے ماتھے پر رومال باندھتا ہے۔ احمد سبحانی نے محسوس کیا کہ صبور احمد نے اس لڑکی کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا ہے اور پھر پریشانی کے عالم میں باہر دیکھنے لگے تھے، مگر لڑکی کی ٹکٹکی احمد سبحانی پر بندھ گئی تھی۔
وہ لڑکی کی اس حرکت سے خفت محسوس کرتا ہوا کبھی ٹرین کی چھت اور کبھی باہر دیکھنے لگتا۔ اس نے محسوس کیا کہ صبور احمد نے ایک جھرجھری لی اور یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ صبور احمد سے کسی بھی بات اور واقعے کی توقع کرتا ہوا ہر قسم کے حالات کو سنبھالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ صبور احمد کی بات سن کر مرد نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا، جیسے کہ وہ اب تک ان کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ ماڈرن عورت کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ نخوت اور تکبر کی لکیریں بھی نمایاں تھیں۔ فیضان پور۔ مرد کے منہ سے یہ سن کر احمد سبحانی چونک پڑا۔ ان کی منزل بھی فیضان پور ہی تھا۔ کسی کے گھر مہمان بن کر جا رہے ہو؟ یہ دوسرا سوال احمد سبحانی کے لیے حیران کن تھا۔ بھلا صبور احمد کو کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائے؟ مگر وہ خاموش ہی رہا، کیونکہ بطور طالب علم یہ اس کا اپنے استاد کے ساتھ پہلا سفر تھا۔ پھر بھی اس مرد نے تحمل سے جواب دیا، جی نہیں، وہاں ہمارا گھر ہے۔ صبور احمد شاید وقت اور سفر کاٹنے کے موڈ میں بات کو بڑھا رہے تھے۔ اس بچی کے سر پر کوئی چوٹ لگی ہے؟ اس پر صبور احمد کا اشارہ بچی کی طرف تھا، جو کہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ صبور احمد کو شرارت سوجی، انہوں نے دونوں ہاتھ لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حالانکہ صبور احمد نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ڈرتی نہیں بلکہ ہم سب کو ڈراتی ہے، اس کا باپ بولا۔ اس کا نام سملیہ ہے۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی بے بسی اور اداسی نے احمد سبحانی کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس مجسمہ حسن کو دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں احمد سبحانی کے جذبات اس طرح تھے کہ اگر وہ اسے چھونے کی کوشش کرتا تو اس کے گورے اور سفید رنگ پر احمد سبحانی کی انگلیوں کے نشانات واضح ہو جاتے۔ آنکھیں کسی جھیل کی گہرائی کو مات دینے کے لیے کافی تھیں۔ ہونٹ گلاب سے بھی گلابی اور خوبصورت تھے۔ اس کے باپ کی بات سن کر احمد سبحانی کی دلچسپی بڑھ گئی تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ والدین نے صبور احمد کی میاؤں میاؤں والی حرکت کا برا منایا ہو۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور کچھ ہمارے بارے میں پوچھیں، اس طرح سفر بھی کٹ جائے گا اور بوریت بھی نہیں ہوگی۔ صبور احمد کی بات خوبصورت تھی، مگر اس بات سے صرف احمد سبحانی ہی اتفاق کر سکتا تھا۔ میں اپنے بارے میں بتانے کا آپ کو پابند نہیں ہوں۔ وہ آدمی غالباً ناراض ہو گیا تھا۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی تھا کہ صبور احمد خاموش ہو جاتے، مگر وہ گھڑی ابھی دور تھی۔ چلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، صبور احمد نے کہنا شروع کیا تو عورت نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غیر اور اجنبی لوگوں سے شناسائی پیدا کریں۔ اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی تیوریاں اور بگڑ گئی تھیں۔ پلیز سفر خاموشی سے ہی کریں تو بہتر ہے۔ آپ کی مرضی ہے، صبور احمد آہ بھرتے ہوئے بولے۔ پچھتاؤ گے۔ ان کی بات سن کر مرد کو غصہ آنے لگا۔ شیخ عیسیٰ کون ہے؟ کیا یہ آپ کے ساتھ ہے؟ اس نے احمد سبحانی سے پوچھا تو اس کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو گیا، مگر وہ اس موقع پر یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ اعلی رسول کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ وہ انتہائی تحمل سے بولا، یہ آپ کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ احمد سبحانی کا منہ اس اشارے نے بند کر دیا جو صبور احمد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا تھا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو اب گہری نیند سو گئی تھی اور معصومیت اس کے چہرے پر قربان ہو رہی تھی۔ مسافروں نے اپنا اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ فیضان پور چند منٹ بعد ہی آنے والا تھا۔ احمد سبحانی نے بھی اپنا تھیلا سنبھال لیا، جس میں وہ کمبل تھا جو صبور احمد نے اس کو دیا تھا، جو بارش میں بھی گیلا نہیں ہوتا تھا، اور وہ 2 جوڑے کپڑوں کے تھے۔ سورج اپنا سفر کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں مصروف تھا اور اپنے مقام کی طرف رواں دواں۔ گاڑی فیضان پور رک گئی تو وہ تمام مسافر اترنے لگے جن کی منزل فیضان پور تھا۔ سمیلہ اور اس کے والدین بھی وہیں اتر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ملازم طرز کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر سمیلہ اور اس کے والدین کا سامان اٹھا لیا تھا۔ ان کا انداز مؤدبانہ تھا۔ اس مرد اور عورت نے گردن اکڑا کر صبور احمد کی طرف دیکھا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ تم ہمارے بارے میں پوچھتے تھے۔ مگر صبور احمد ان تمام باتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں ہی آگے بڑھ گئے تو احمد سبحانی کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ دونوں اسٹیشن سے باہر نکلے تو تانگے والے فیضان پور گاؤں کی آوازیں لگا رہے تھے، مگر اس کی حیرانی نہ رہی جب ایک کوچوان بھاگنے والے انداز میں آگے بڑھا۔ وہ اتنی تیزی سے ان کی طرف آیا تھا کہ احمد سبحانی کو گمان ہوا وہ ان دونوں سے ٹکرا جائے گا۔ وہ سنبھل کر رک گیا اور کوچوان کو دیکھنے لگا۔ اس نے آ کر صبور احمد کے پاؤں پکڑ لی اور بولا، شاہ جی آپ اور یہاں؟ میری خوش بختی ہے شاہ جی، میرا تو حج ہو گیا، میرا حج ہو گیا شاہ جی۔ صبور احمد نے اسے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگاتے ہوئے بولے، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ وہ کوچوان عاجزی سے بولا، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اسی کو ہی سجدہ کرتا ہے، مگر شاہ جی اس سر کو اعلی رسول کی تعظیم اور عقیدت کا درس اللہ کی طرف سے ملا ہے۔
صبور احمد اس کی عقیدت سے بھری بات سن کر مسکراتے ہوئے بولے، کچھ لوگ غلط غلط کہانیاں بنا لیتے ہیں، طرح طرح کے مطلب نکال لاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر احمد سبحانی سے تھیلا پکڑ کر اس سے مصافحہ کرنا نہ بھولا تھا۔ وہ سامنے میرا ٹانگا کھڑا ہے جی۔ اس کو کوچوان کی خوشی دیدنی تھی، اس کا انداز بالکل ایسا تھا کہ اسے من چاہی خوشی مل گئی ہو۔ بلبل تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گی، وہ تانگے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ بلبل؟ احمد سبحانی حیرانگی سے بولا تو کوچوان ہنسنے لگا۔ میری گھوڑی ہے جی، میں بڑا پیار کرتا ہوں اس سے۔ احمد سبحانی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ احمد سبحانی نے دیکھا کہ دور دور تک کماد اور گندم کی فصلیں تھیں۔ وہ پہلی بار کسی گاؤں میں آیا تھا، اسے واقعی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی بلبل نے سر جھکا کر صبور احمد کو سلام کیا تھا۔ صبور احمد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے کان میں کچھ کہا تو بلبل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوچوان نے صبور احمد کو اگلی سیٹ پر بٹھایا اور احمد سبحانی کو پیچھے بیٹھنے کو کہا، کیونکہ اس کی منطق تھی کہ اس طرح ٹانگا دابو نہیں ہوتا، یعنی مس بیلنس نہیں ہوتا، اور گھوڑی کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا۔ وہ خود پائیدان پر کھڑا ہو کر بلبل کی لگامیں کھینچتا ہوا منہ سے آواز نکالنے لگا تو بلبل نے کچی سڑک پر آگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بلبل کی چال واقعی اس وقت ہرنی کی چال کو مات دے رہی تھی، کیونکہ اس پر ایک سید زادہ سوار تھا۔ احمد سبحانی کے لیے تانگے کی سواری پہلا اور خوبصورت تجربہ تھا۔ وہ ہر قسم کی موسمی گرمی اور سردی سے محفوظ رہنے کے لیے قیمتی سے قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتا تھا، بلکہ نئی نئی گاڑیوں کا شیدا تھا۔ مگر بلبل کی چال کے آگے آج وہ سب کچھ ہیچ لگ رہا تھا۔ بڑی دیر بعد ہی اس پنڈ کے بھاگ جاگے ہیں شاہ جی۔ کوچوان کا اشارہ صبور احمد کی آمد سے متعلق تھا۔ وہ بلبل کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ کر جانے دے رہا تھا، جیسا کہ بلبل جانتی ہو اب کس طرف کو جانا ہے۔ گاؤں میں سب خیریت ہے نا بابو؟ صبور احمد نے کوچوان سے پہلا سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پر شاہ جی۔ وہ خاموش ہو گیا تو احمد سبحانی کا تجسس بڑھنے لگا۔ صبور احمد کی آواز ابھری، کیا بابو؟ بات پوری کیا کرو۔ کسی نے کنگن کو مار دیا ہے جی۔ بلبل زور سے ہنہنائی تو صبور احمد بھی ایک دم سناٹے میں آ گئے۔ اس وقت تانگا ایک نہر کے ساتھ ساتھ کچی سڑک پر دھول اڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ نہر خشک تھی اور اس کے کناروں پر خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی کی نظر ہوئے تو احمد سبحانی خاموش نہ رہ سکا۔ یہ کنگن کون تھا اور اسے کن لوگوں نے مار دیا؟ مگر اس کی بات سن کر صبور احمد اور بابو کچھ نہ بولے تو اس نے بھی احتراماً اپنا سوال دوبارہ نہ دہرایا۔ اس پر صبور احمد کا یہ نیا روپ منکشف ہوا تھا۔ وہ تو اسے ننگے پاؤں گھومنے والا کوئی ایویں ہی مست سمجھا تھا، کوئی جھلا اور دیوانہ ہونے کی اداکاری کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے والا فقیر سمجھ کر وہ پہلے دن اس سے ڈر گیا تھا، مگر صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ تو پھر گاؤں میں امن اور خیریت کیسے ہے؟ کئی جان لیوا لمحات گزرنے کے بعد صبور احمد کی بھرائی ہوئی آواز آئی تو یوں محسوس ہوا وہ کسی گہرے کنویں سے بول رہے تھے۔ احمد سبحانی سمجھ گیا کہ کنگن نامی ہستی سے صبور احمد کو بہت لگاؤ ہوگا، جبھی تو وہ اداس ہو گئے ہیں۔ امن کہاں ہے جی؟ بابو کی دہشت زدہ آواز نے ماحول کو اور غمزدہ کر دیا تھا۔ کنگنی ہر روز رات کو اپنے کنگن کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے روزانہ گاؤں کے کسی نہ کسی گھر میں چکر لگاتی ہے جی۔ بابو نے بلبل کی پونچھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لوگ تو ڈر کے مارے سوتے بھی نہیں ہیں جی۔ ہر رات پورے گاؤں میں شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ سانپ سانپ کی آوازیں لگاتے ہوئے گھروں سے باہر بھاگ آتے ہیں۔ احمد سبحانی نے بابو کی بات پوری ہونے پر خود ہی حیرانی کا اظہار کیا کہ بات تو کنگن اور کنگنی کی ہو رہی ہے، درمیان یہ سانپ کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ مگر وہ اپنی حیرانی کو دبا گیا اور خاموش ہی رہا۔ عشق اس پر آہستہ آہستہ آشکار ہو رہا تھا۔ یکدم بلبل رک گئی تو صبور احمد تانگے سے اترے اور احمد سبحانی کو بھی ان کی تقلید کرنا پڑی۔ بابو تو پہلے ہی اتر چکا تھا، وہ پائیدان پر جو تھا اس کی نظریں صبور احمد کے مرتبے کی وجہ سے احتراماً جھکی ہوئی تھیں۔ احمد سبحانی کو اس کی عقیدت کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ صبور احمد ننگے پاؤں خشک سیم نہر میں اتر گئے۔ انہیں اپنے پاؤں گرد آلود ہونے کی کوئی فکر نہ تھی۔ احمد سبحانی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، مگر بابو کنارے پر ہی کھڑا تھا اور اس کے خشک ہونٹوں پر پھرنے والی زبان بھی خشک ہو گئی تھی۔ صبور احمد کا اشارہ پا کر احمد سبحانی ان کے دائیں طرف ہو کر احترام سے کھڑا ہو گیا۔ صبور احمد سیم کے اندرونی کنارے کے پاس بیٹھ گئے تو احمد سبحانی کو ایک بل نظر آیا۔ اس کی حیرانی عروج پر تھی۔ ایسے بل تو خطرناک اور موذی جانوروں کے ہوتے ہیں۔ چند لمحہ بعد ہی ایک سیاہ رنگ کا موٹا سا پھنکارتا ہوا جھومتا ہوا بل سے باہر آیا تو احمد سبحانی لرز کر رہ گیا۔
اس کے پاؤں من کے ہو گئے۔ سانپ کو دیکھ کر اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ صبور احمد چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تو سانپ، جو کہ اندازاً 7-8 فٹ کا ہوگا، مکمل طور پر بل سے باہر آ چکا تھا۔ شاہ جی بچنا، یہ کہیں آپ کو ڈس نہ لے۔ احمد سبحانی کی آواز میں بے اختیاری تھی، مگر صبور احمد نے پیچھے منہ کر کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اب سانپ نے اپنا پھن صبور احمد کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے نیچے بیٹھ کر اس کے پھن پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کھال پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ سانپ ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور نمی احمد سبحانی نے واضح محسوس کی تھی۔ مجھے کنگن کی موت کا بہت دکھ ہے، صبور احمد نے کہا تو احمد سبحانی کو جھٹکا لگا کہ یہ سانپ انسان کی زبان کیسے سن اور سمجھ سکتا ہے، جبکہ سانپ کے تو کان ہی نہیں ہوتے۔ مجھے بابو نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ احمد سبحانی پر کنگن کی موت کا عقدہ اب کھلا تھا کہ وہ ایک سانپ تھا اور اسے کسی نے مار دیا تھا۔ اس جوڑے کا نام کنگن اور کنگنی تھا اور اب صبور احمد کنگنی سے باتیں کر رہے تھے۔ کنگنی گھر گھر جا کر کنگن کے قاتلوں کو تلاش کرتی تھی، جس کے نتیجہ میں پورا گاؤں ہی بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبور احمد کی بات نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا، کیونکہ ابھی تک کنگن کے قاتل اسے کہیں بھی نظر نہ آئے تھے۔ اب وہ صبور احمد کے پاؤں میں لوٹنیاں کھا رہی تھی، گویا کہ اپنی بات اور بے قراری کو شاہ جی تک پہنچا رہی ہو۔ وہ اس گاؤں میں نہیں ہے۔ صبور احمد کی آواز پر وہ پیٹ کے بل سیدھی ہو گئی۔ میری بات کا یقین ہے تمہیں؟ اس نے تڑپ کر اپنا پھن اٹھایا اور صبور احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر دوبارہ اپنا پھن ان کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اب تم کسی گھر میں نہیں جاؤ گی، کیونکہ وہ اس گاؤں میں نہیں ہے۔ وہ پھر لوٹنے لگی تو صبور احمد نے دوبارہ اس کی کھال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا وعدہ ہے تم سے، اسے تم ہی اپنے طریقے سے ختم کرو گی۔ صبور احمد کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کنگنی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی اور ساتھ ہی کوئی سوال بھی کر دیا، کیونکہ صبور احمد دوبارہ بولے، یہ عین ہے، مستقبل اسی کا ہے۔ صبور احمد نے احمد سبحانی کا نام لینے کی بجائے اسے عشق کی سند سے پکارا تھا۔ میں شاید دوبارہ نہ آ سکوں، مگر تم اسے میرا وعدہ یاد دلانا، یہ عین ہے۔ صبور احمد کنگنی سے احمد سبحانی کا تعارف کروا رہے تھے اور احمد سبحانی ہمت کر کے آگے بڑھتا ہوا صبور احمد کے برابر چلا گیا تو کنگنی نے اپنا پھن اس کے پاؤں پر رکھا تو احمد سبحانی کی تو جان ہی نکل گئی، مگر وہ اوپر والا سانس اوپر کیے ہوئے ہی اوپر سے مسکراتا ہوا بولا، میں یاد رکھوں گا۔ اس نے وعدہ کیا تو کنگنی صبور احمد سے ایک بار پھر ایفائے عہد کی تصدیق چاہنے لگی۔ یہ ایک سید کا وعدہ ہے، صبر سے کام لینا، ساتھی کی جدائی بہت بڑا المیہ ہوتا ہے، خلق خدا کو تنگ نہ کرنا۔ کنگنی نے صبور احمد سے وعدہ لیا اور ان کو سلام کر کے واپس اپنے بل میں چلی گئی۔ صبور احمد واپس مڑے تو ان کی آنکھیں نم تھیں، پھر وہ آسمان کی جانب منہ کر کے رونے لگے۔ احمد سبحانی اپنے مرشد کی دلی کیفیت سے آشنا تھے۔ بابو کوچوان ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے دوسرے گھروں کی طرح مٹی سے بنا ہوا تھا۔ ویسے رقبہ بہت تھا، مگر اس نے 3 کمروں کو تعمیر کرنے کے بعد کھلا میدان چھوڑ دیا تھا۔ اس کا اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا۔ صحن میں ایک سکھ چین کا درخت تھا، جسے کبھی چھوٹے سے پودے کی صورت میں صبور احمد نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ بابو کی گزر بسر تانگے کے روزگار سے اچھی بھلی ہو جاتی تھی۔ بابو کی بیوی بھی صبور احمد کو عقیدت بھرا سلام کر کے واپس چلی گئی تو بابو نے روٹی پانی کا بندوبست کرنے کے لیے اجازت چاہی۔ صبور احمد اور احمد سبحانی وسیع اور اس صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سورج مغرب کی جانب اپنا سفر طے کرتا ہوا اپنی دھن میں مگن تھا۔ صبور احمد اور احمد سبحانی نے صحن میں لگے ہوئے نلکے سے اچھی طرح منہ دھو لیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو صبور احمد کی آواز نے احمد سبحانی کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ احمد سبحانی، جی شاہ جی، وہ مؤدب لہجے اختیار کرتا ہوا مختصر بولا، دل کے اگر کسی کونے میں راہ عشق پر چلنے کا پچھتاوا ہے تو ابھی لوٹ جاؤ۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شاہ جی؟ وہ تڑپ کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ الجھے ہوئے ہو، یہ الجھن کہیں پچھتاوا نہ بن جائے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے دیکھ کر میرا ذہن بہت الجھ گیا ہے شاہ جی۔ وہ اپنی صفائی بیان کرنے لگا۔ گاڑی میں وہ لڑکی جو خوبصورتی میں بے مثال تھی، اس کے والدین کی پریشانی اور پھر یہ کنگنی کا واقعہ، میرا ذہن الجھ گیا ہے شاہ جی۔ یہ عشق کی کون سی قسم ہے؟ اور خدا رسول کی قسم میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ صبور احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس گاڑی والی لڑکی پر ایک جن قابض ہے جو اس کا عاشق ہے۔ احمد سبحانی غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کنگنی اور کنگن گزشتہ 30 برسوں سے مجھے یہیں پر سلام کرتے ہیں۔ میں جب پہلی بار بڑے شاہ جی کے ساتھ آیا تو میری عمر 5 برس تھی۔
میں پہلی بار ان سانپوں کو دیکھ کر ڈر گیا اور بالکل تمہارے ہی انداز میں شاہ صاحب کو بچنے کی آواز دی، مگر شاہ جی نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ صبور احمد ہے، اس کی خوشبو سے مانوس ہو جاؤ، آئندہ صبور احمد ہی تم سے ملنے کے لیے فیضان پور آیا کرے گا۔ بابو کا والد اور دادا شاہ جی کے مرید تھے اور پھر دیکھا دیکھی گاؤں کے بہت سے گھرانے ہمارے مریدین میں شامل ہو گئے۔ بڑے شاہ جی اب کبھی بھی گاؤں نہیں آئے، بس میں جب بھی آتا تھا یہ سانپ اور سپنی مجھ سے باتیں کرتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ مجھے اپنی کہانیاں سنایا کرتے تھے، مگر اب کسی نے کنگن کو مار دیا ہے تو کنگنی اکیلی رہ گئی ہے۔ میرا ان کے ساتھ بچپن گزرا ہے، یوں سمجھو کہ میرا ایک ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ صبور احمد کی آواز ایک بار پھر کنگن کے ذکر پر بھرا گئی تھی۔ کنگنی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اس کے قاتلوں کو ڈھونڈوں یا پھر اسے یہاں بھیجوں، مگر کیا کروں، اس کنگن کے قاتل انسان ہے، اگر کنگنی ان کو ڈس کر اپنا انتقام لیتی ہے تو پھر انسانیت بدنام ہو جاتی ہے۔ مگر آپ نے تو اس سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کنگن کے قاتل کو یہاں بھجوائیں گے۔ احمد سبحانی نے صبور احمد کے سانس لینے کے موقع کو غنیمت جانا۔ ہاں، وہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے، وہ دوبارہ یہاں آئے گا، ظاہر ہے وہ کوئی اچھا آدمی تو نہ ہوگا جس نے کنگن کو مارا ہے، اس سارے معاملے کا پتہ بابو ہی بتا سکتا ہے۔ صبور احمد گویا بات کو چھپا گئی یا پھر ابھی تک معاملہ اندھیرے میں تھا۔ صبور احمد اپنی چارپائی پر لیٹ گئے تو احمد سبحانی ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ نہ کرو باؤ جی، تھک جاؤ گے، ان کا انداز احمد سبحانی کو چھیڑنے والا تھا۔ مجھے راحت ملتی ہے شاہ جی، احمد سبحانی نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولے، مگر عشق تو سکھ چین اور راحت چھین لیتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پرسکون ہیں شاہ جی، جب میری جگہ پر آؤ گے تو سمجھو گے کہ عاشق کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے، ابھی تو طفل مکتب ہو۔ احمد سبحانی ان سے عشق کے چیدہ چیدہ نکات پر گفتگو کر کے اپنے علم میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں کنگنی سے یا شین سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ پہلے اللہ سے تو ہم کلام ہونے کا سلیقہ سیکھو، وہ سادگی اور محبت سے بولے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس مہربان رب نے میری بات سن لی ہے؟ احمد میاں، ابھی تمہارا ان معاملات میں ذہن اور اعتقاد پختہ نہیں ہے۔ اعتماد اور اعتقاد کو جب جمع تفریق کرو گے تو یکسوئی حاصل ہوگی، یکسوئی کو تقسیم کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرو گے تو خلوص ملے گا۔ ان سب چیزوں کو محبت اور عقیدت سے ضرب دو گے تو عشق حاصل ہوگا، اور جب عشق تمہارا مطیع ہو جائے گا تو تمہیں کائنات کی ہر چیز سے گفتگو کرنے کا سلیقہ خالق کائنات سکھا دے گا۔ جیڑا تیرے نال جاوے لگ سونیا، ساڑ اونوں سکدی نہیں اگ سونیا، نیڑے تو اے مومنہ دی جان نالوں وی، دوری دیے گل شاہ رگ سونیا۔ صبور احمد سبحانی پر ایک کتاب کی طرح کھل رہے تھے، یا پھر یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ احمد سبحانی اب یہ راہ عشق کا ادنا سا مسافر تھا جسے سفر کے ادب و آداب کے لیے صبور احمد جیسے ہی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگا۔ شراب کے نشہ میں دھت ہو کر وہ حیا نامی طوائف کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، مگر اسے کبھی چھوا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی غلط ارادے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بس دولت کی فراوانی نے اس کے قدم غلط راہوں پر ڈال دیے تھے۔ پھر اس کی دنیا تب بدلی جب اس کے گھر میں گزشتہ 25 سالوں سے ملازمت کرنے والے حاکم علی شاہ سید گھرانے کے چشم و چراغ نکلے، اور پھر وہ لمحہ اس وقت کو سنبھال گیا جب حیا نے اس عظیم اور بابرکت گھرانے کے خلاف بات کی تو اس کی حمیت نے گوارا نہ کرتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ حیا سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا۔ اسے عظیم گھرانے کی بدولت ہی عشق کے عین کی سند ملی تھی، اور یہ سکول ایسا تھا جس نے امتحان لینے سے پہلے ہی طالب علم کو ڈگری جاری کر دی تھی۔ مگر اس سکول کے سخت گیر اور اصول پسند ماسٹرز جب طالب علم کا امتحان لیتے تو اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نکال لیتے تھے، اور کسی بھی کیٹیگری میں فیل ہونے پر طالب علم کو کمپارٹ جاری کرنے کی بجائے اسے سند ہی چھین لیتے تھے، اور پھر اس طالب علم کو دنیا کا سگ بن کر گلیوں کی خاک چھان کر باقی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ بابو کی بیوی نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا، صبور احمد نے کم جبکہ احمد سبحانی نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ رات کو بابو نے ان دونوں کے بستر ایک کمرے میں لگا دیے تھے۔ اس کی خوشی دیدنی تھی کہ اس کے مرشد اس کے قریب کھانا پر ٹھہرے تھے۔ وہ صبور احمد کی ٹانگیں دبانے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے منع کر دیا اور اس سے گاؤں کے چودھری کے متعلق پوچھنے لگا۔ خدا بخش کا کیا حال ہے بابو؟ وہ تو جی چودھری لوگ ہوتے ہیں، ان کے حال تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں جی۔ صبور احمد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اس کے گھر میں خیریت ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ رزق اور روپے کی فراوانی تو ہے، پریشانی کیسی ہوگی شاہ جی؟ وہ چند لمحے سوچتا ہوا خود ہی بول پڑا، ہاں البتہ اس کی پوتی آج کل بیمار ہے، کالج میں پڑھنے جاتی تھی بیچاری،
پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کا تو پہلے جیسا رنگ روپ ہی نہیں رہا۔ احمد سبحانی کا ماتھا ٹھنکا، وہ بابو کی باتیں غور سے سننے کے لیے پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بابو ٹرین والی لڑکی کی بات کر رہا ہے اور بات آگے بڑھے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر جن کیسے قابض ہوا تھا، مگر صبور احمد نے دوسرا سوال کر دیا۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کنگن کو کیا ہوا تھا؟ احمد سبحانی یہ داستان بھی سننا چاہتا تھا کیونکہ صبور احمد نے بتایا تھا کہ کنگن اور کنگنی کے ساتھ انہوں نے بچپن بتایا ہے۔ وہ ماسٹر دین محمد ہے نا جی؟ بابو کا انداز خالصتاً دیہاتیوں جیسا تھا۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا بڑا خیال رکھتا تھا کہ کہیں مرشد کی شان میں اس سے کوئی گستاخی کے الفاظ کسی صورت میں ادا نہ ہو جائیں۔ اس کی بیٹی خیرہ کی شادی تھی۔ صبور احمد چونک پڑے۔ اچھا خیرہ کی شادی ہو گئی؟ ہائے ہائے، اس بیچاری کے ساتھ تو تقدیر نے بہت ظلم کیا ہے جی، بابو عورتوں کی طرح ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ کیا ظلم ہو گیا اس خیرہ کے ساتھ؟ صبور احمد کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ وہ جی سپاہی نذیر احمد کا بیٹا تھا نا، جو اشرف سپاہی۔ اس نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے صبور احمد کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بات کو مکمل کیا کرو بابو، میں گاؤں کے سبھی لوگوں کو ان کے ناموں سے جانتا ہوں، میرا بچپن یہیں گزرا ہے۔ ہاں جی، بابو ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ جی اشرف سپاہی کے ساتھ اس کی شادی تھی، پورے پنڈ میں جشن کا سما تھا۔ آخر سپاہی نذیر احمد کے بیٹے کی شادی تھی۔ شہر سے بھی بہت سی پولیس سادہ کپڑوں میں آئی ہوئی تھی شادی میں شرکت کے لیے۔ وہ جی نکاح کے موقع پر پنڈ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تو صبور احمد کھوئے ہوئے لہجے میں بولے، خیرہ کا کیا ہوا بابو؟ احمد سبحانی چمبے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا اس نے خیرہ کو اٹھا لیا اور اپنے 15-20 ساتھیوں کے ہمراہ مہمانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، بس 5-10 مہمان ہی پھٹل ہوئے تھے، جانیں سب کی بچ گئی تھیں۔ اشرف سپاہی نے اپنی ڈب سے پستول نکال کر ان پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بس پھر کیا تھا، پنڈ میں نسو پجی پہ گئی۔ پولیس والے اور ڈاکو ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے۔ ڈاکو آہستہ آہستہ بھاگنے لگے مگر وہ خیرہ کو اٹھا کر سیم نہر کی جانب بھاگ گئے۔ اشرف بھی ان کے پیچھے ہی بھاگا۔ ڈاکوؤں کے پاس گھوڑے تھے، جبکہ اشرف بیچارہ پیدل ہی ان کا پیچھا کرتا ہوا خیرہ خیرہ پکارتا ہوا سیم نہر تک پہنچا تو خیرہ مر چکی تھی۔ کیا خیرہ مر گئی؟ صبور احمد کا انداز بے اختیارانہ تھا۔ آگے بولو بابو۔ ہاں جی، اس وقت تو یہی لگا کہ خیرہ مر گئی ہے۔ سیم نہر میں وہ بے لباس ہی پڑی تھی اور اس کے پاس ڈاکوؤں کی لاشیں اور ایک طرف کنگن پڑا تڑپ رہا تھا۔ اشرف جب پہنچا تو ڈاکوؤں نے خیرہ کی آنکھوں کے سامنے اشرف کو گولیاں مار دی اور بھاگ گئے۔ ہوا یوں تھا کہ ڈاکو خیرہ کو سیم نہر میں لا کر بے عزت کر رہے تھے کہ کنگن اور کنگنی نے ان پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے ان پر گولیاں چلا دیں مگر کنگن 2 ڈاکوؤں کو جہنم رسید کر چکا تھا۔ ایک گولی کنگن کا کام تمام کر گئی۔ ڈاکو خیرہ کو بے آبرو کر کے بھاگنے لگے تھے کہ اشرف ان کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر گولیوں کا تبادلہ ہوا تو ایک گولی اشرف کے دل میں لگ گئی۔ وہ وہیں نیم مردہ خیرہ کے پاس ہی ڈھیری ہو گیا تھا جی۔ بابو اپنی عادت کے مطابق خاموش ہو گیا تو صبور احمد کو پھر بولنا پڑا، اور خیرہ؟ وہ جی اپنے لاڑے کی لاش دیکھ کر پاگلوں کی طرح پیٹنے لگی۔ جب پنڈ کے لوگ پہنچے تو خیرہ بیچاری بغیر لباس کے ہی لاڑے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ اس نے خاک اپنے سر میں ڈالی ہوئی تھی۔ بس جی نذیر سپاہی تو بیٹے کی لاش دیکھ کر گمسم ہو گیا تھا اور خیرہ پاگل ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد 1 ماہ بعد سپاہی نذیر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا اور اب خیرہ گاؤں کی گلیوں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں گھومتی رہتی ہے۔ وہ پاگل ہو گئی ہے جی۔ صبور احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ احمد سبحانی کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو کسی کے بھی غم میں شریک ہو کر انہیں حوصلہ اور دلاسا دیا کرتا ہے۔ خیرہ اور کنگن تو پھر بھی صبور احمد کے ساتھی تھے۔ ان کا بچپن اسی گاؤں میں اکٹھے گزرا تھا۔ چند لمحات یوں ہی گزرے تو صبور احمد ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، اور خدا بخش کیا کر رہا ہے؟ بابو اپنی معلومات کے خزانے کا صندوق کھول کر بیٹھ گیا۔ آخر وہ اس گاؤں میں تانگا چلاتا تھا، اسے ہر گھر کے بارے میں مکمل معلومات تھیں۔ وہ جی جب سے اس کی پوتی بیمار ہوئی ہے وہ تو بیچارہ کسی جوگا نہیں رہا۔ اس کی پوتی کبھی ماں کو اور کبھی باپ کو مارنے لگتی ہے۔ وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے، کبھی دیواروں سے سر ٹکرانے لگتی ہے، کبھی اونچی آواز میں رونے لگتی ہے، کبھی ہنسنے لگتی ہے۔ خدا بخش تو بیچارہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوا تھک گیا ہے۔ اب وہ زیادہ تر حویلی میں ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بخش بھی صبور احمد کو جانتا ہے یا پھر مرید ہے؟
احمد سبحانی خود ہی بڑبڑایا تو صبور احمد کی بات نے اس کی سوچ پر مہر ثبت کر دی۔ خدا بخش بھی ہمارے ابا کا مرید ہے اور ہمیں ابا جی یعنی مرشد سرکار نے اسی لیے بھیجا ہے کہ خدا بخش کے گھر کوئی پریشانی ہے، اللہ اللہ کر آؤ۔ یہ بھی صبور احمد کے علم کا ایک ننھا سا تجربہ تھا۔ اس نے احمد سبحانی کی بڑبڑاہٹ دل کی سماعت سے سن لی تھی۔ ٹھیک ہے بابو، ہم پھر صبح سویرے ہی چودھری خدا بخش کی حویلی چلیں گے، صبور احمد نے کہا تو بابو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ وہ الٹے قدموں اٹھا اور منہ صبور احمد کی جانب کیے ہی آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گیا۔ احمد سبحانی سوچنے لگا کہ سادات کی قدر تو گاؤں کے لوگ کرتے ہیں۔ احمد سبحانی وہ صبور احمد کی آواز پر دل و جان سے متوجہ ہو گیا۔ جی شاہ جی، گونگے اور بہرے بن کر رات گزارنے سے بہتر ہے کہ اس عظمت والے اور بزرگی والے رب کی شان بیان کرتے ہوئے رات گزاری جائے۔ جی شاہ جی، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس رات میں آپ کا ساتھ بھی مجھے میسر ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، صحن میں لگے ہوئے نلکے سے وضو کرتے ہیں۔ صبور احمد کی پیروی میں احمد سبحانی کو بھی باہر آنا پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی سرد ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا اور مزید یہ کہ صحن میں ہر طرف دھند ہی دھند چھائی ہوئی تھی۔ سردیوں کی روانگی کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردی اور دھند اپنے عروج پر تھی۔ وہ اندازے سے نلکے تک پہنچے تو حیران رہ گئے۔ سکھ چین کے درخت پر ایک 40 واٹ کا بلب جل رہا تھا جو دور سے دھند میں نظر نہ آتا تھا۔ یہ بابو نے رات کو پانی کی ضرورت پڑنے پر اس لیے لگایا تھا کہ کہیں اسے یا اس کی بیوی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ پہلے صبور احمد نے احمد سبحانی کو نلکا چلا کر وضو کرایا تو اس کی عقیدت سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ محبت اور عقیدت کے آنسو بھی نلکے کے ٹھنڈے پانی میں شامل ہو کر وضو کی فرض شناسی کا کام دینے لگے۔ صبور احمد احمد سبحانی کو وضو کروانے کے لیے نلکا چلا رہے تھے، یہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر احمد سبحانی نے نلکا چلا کر صبور احمد کو وضو کرایا۔ ٹھنڈے پانی کی تاثیر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ جاگ کر تو احمد سبحانی نے بہت سی راتیں گزاری تھی، مگر ان میں کوئی بھی رات ایسی نہ تھی جو اس نے عبادت الہی میں جاگ کر گزاری ہو۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر حیا کا مجرا سننا یا پھر دوستوں کی محفل میں گپ شپ کرتے ہوئے رات گزار دینا اس کا مشغلہ تھا۔ آج عبادت میں اس کی پہلی رات تھی اور وہ اپنی سند حاصل کرنے کے بعد اس کا حقدار بھی بن کر دکھانا چاہتا تھا۔ صبور احمد بھی لحاف یا رضائی کے بغیر اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ تمہیں جو سبق دیا گیا ہے اسے اچھی طرح یاد کرو، آج سنا جائے گا۔ صبور احمد کی بات سن کر احمد سبحانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی چارپائی پر صبور احمد کا دیا ہوا کمبل اپنے وجود کے گرد لپیٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کتنی مقدار میں پڑھے اور کس طرح پڑھے۔ اس نے رہنمائی کے لیے صبور احمد کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے متحرک ہونٹوں سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ احمد سبحانی نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور آنکھیں بند کر لیں۔